الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کچھ حضرات نے، دوستوں نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ قادیانیت کے بارے میں کچھ باتیں ایسی عرض کر دی جائیں جو عام فہم ہوں۔ ایک تو وہ دائرہ ہوتا ہے جو علماء طلباء کا ہوتا ہے، بعض ان کے اعتراضات ایسے ہوتے ہیں وہ عالمانہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے جوابات علمی ہوتے ہیں اور عام طور پر ہماری عوام علم کی زبان سمجھتی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معترض کا اعتراض بڑا آسان ہوتا ہے، وہ دل میں جم جاتا ہے عوام کے، اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علمی، اور علم کی زبان سے عام طور پر ہمارے لوگ واقف نہیں ہوتے، اس لیے اعتراض دل میں جم جاتا ہے، اس کا جواب نہیں دل میں بیٹھتا، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی جواب نہیں ہے، حالانکہ جواب وہی ہوتا ہے، لیکن کمی ہماری طرف ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابر نے ایسے فتنوں کے لیے شروع سے ایک راہ تجویز فرمائی ہے، جو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے تو اصولی ہے ہی، قادیانیت کی تعلیمات کے لحاظ سے بھی وہ اصولی ہے، اور وہی اصول بن سکتا ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے۔ کچھ تھوڑا عرصہ پہلے ایک بیان میرا میڈیا پر آیا تھا، اس میں اصل تو وہ ہے قصص الانبیاء کے متعلق، لیکن ضمناً ختم نبوت کی بات آئی تھی، تو اس حصے پر ایک قادیانی نے اعتراض کیا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ سے مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، ورنہ قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہو یا ثابت ہوتا ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا احادیث طیبہ میں کون سی ایسی حدیث ہے، احادیث طیبہ میں سے کون سی ایسی حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کا عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو ان دو جملوں سے۔ خیر، اس کے ساتھ مجھے اس کا وہ پیغام ملا بہت بعد میں، کہیں جا کر شاید لگ بھگ 20-25 دن کے بعد جا کر، تو اس سے میری تھوڑی سی مختصر سی گفتگو بھی ہوئی، لیکن بعد میں آخری جو جواب ہم نے اس کو لکھ کر بھیجا تھا، اس کے بعد پھر اس کا کوئی جواب آیا نہیں، یا پتہ نہیں وہ اس کو ملا نہیں، یا وہ مصروف ہو گیا، یا واللہ عالم۔ یہ چند 1 ہفتہ 15 دن پہلے کا ہی سارا قصہ ہے۔ بہرحال جب یہ بات چل رہی تھی، اب میں نے جو کچھ اس کو لکھا تھا وہ پاکستان میں ایک غالباً نوجوان لڑکے نے وہ نیٹ پر کہیں پڑھا، اس کا لکھا ہوا، میرا لکھا یا لکھوایا ہوا، تو انہوں نے مجھے
غالباً ای میل کے ذریعے جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے ہم نے وہ پڑھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو درس کی صورت میں مدون کر دیں۔ تو ان سے پہلے بہرحال غالباً 2 بار یا 3 بار انہوں نے بھی کہا ہم مجھ سے، تو میں ارادہ کرتا رہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وقت یا توجہ اس طرف میں نہیں اس وقت لے جا سکا۔ اب قصہ مختصر یہ کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کچھ باتیں ہم مدون کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اس گفتگو کا یعنی جو انداز ہوگا وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ مناظرانہ نہیں، ناصحانہ ہو، تاکہ ہمارے لوگ یا ان کے لوگ یا کوئی شخص خدا نہ کرے اگر اس کی توجہ قادیانیت کی طرف جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھ ضرور جائے کہ میں کون سی راہ چلنے لگا ہوں، سوچ کر سمجھ کر ایک راہ اختیار کرے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے اکابر نے کوئی بحث چھوڑی نہیں ہے تشنا، یعنی ان فتنوں کے اوپر تو ہمارے اکابرین نے اتنا کام کیا ہے کہ ہم جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں، ہم اگر اپنے اکابرین کی انہی عبارتوں کو سمجھ کر ان کو آواز دے دیں، فقط سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ہمارے اکابرین کے دلائل کے آگے ٹھہر سکے۔ ہم اور آپ کوئی نیا کام کریں گے، وہی حوالے ہیں، بس بات یہ ہے کہ انہی کے مطلب کی کہتے ہیں، بات ان کی ہوتی ہے، زبان ہماری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اچھا، پھر مجھے خیال آیا کہ پھر کیوں نہ اسی گفتگو کو مدون کر دیا جائے، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو چلیں ایک بات ہوئی ہماری ان سے۔ پھر میرا خیال اس کتاب کی طرف گیا جس کی ابھی میں تھوڑا سا درس سے پہلے آپ کو تعارف کرا رہا تھا مختصر سا۔ اس کتاب کا جو نام ہے وہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کو اسی طرز پر رکھوں جس پر یہ رسالہ ہے، اور میں نے اور کوئی زیادہ کام نہیں کیا ہے، چونکہ میں نے ابھی بتایا یہ ہے سن 1965 کا رسالہ۔ کتنے سال آگے ہم، سن 1965 کا یہ رسالہ ہے، 1965 کا، اور اب ہم جا رہے ہیں سن 2015، 50 سال اور نصف صدی۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں قادیانیوں کی کتاب کے جن کے حوالے ہیں یا صفحے ہیں، اب ہمارے پاس وہ نئے ایڈیشن میں ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے صبح وہ نشان لگانے میں، ڈھونڈنے میں لگ گئے 3 گھنٹے، صرف وہ نشانات لگانے میں، اس لیے کہ اب میں خالی اس سے دکھاؤں گا تو پھر ممکن ہے کہ کوئی کہے یہ ایسے مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، کوئی نہیں لکھا ہوا ہماری کتابوں میں۔ ایک بات، دوسری بات، مناظر اسلام حضرت منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو اس موضوع پر اتھارٹی تھے، حضرت فرماتے تھے علماء کو، طلباء کو، کہ ان کی کوئی عبارت جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو آگے نقل مت کیا کرو، پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ بلکہ باوجود اس کے کہ حضرت استاذ العلماء تھے، فرماتے تھے کہ میرے حوالوں پر بھی اعتماد مت کرو، اگر کہیں حوالہ ملا ہے تو پہلے ان کی کتابوں میں پڑھو کہ وہاں کیا ہے، تاکہ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو اور آپ ثبوت کے ساتھ بات کر سکیں۔ دیکھیں، جیسے میں جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے، بڑے عرصے کی بات ہے، اس کو بھی لگ بھگ ہو گئے تقریباً قریب 65 سال اس قصے کو۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی تھی، وہ لمبا قصہ ہے، وہ تو میں ابھی نہیں سناتا، اللہ نے موقع دیا تو پھر کسی موقع پر سناؤں گا۔ اس میں ایک حصہ ذرا سا سنا دیتا ہوں، بہت مختصر سا۔ حضرت کی جب اس سے گفتگو ہوئی، اس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، ریڑھی والا ریڑھی لگاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، جس کی مرضی لے، جس کی مرضی نہیں لے۔
جس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ لے لیتا ہے، جس کو پسند نہیں آتی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت صاحب نے دعویٰ کیا اور آواز لگائی کہ میں مسیح ہوں، مہدی ہوں، ہمیں ان کا یہ دعویٰ پسند آیا، صحیح لگا، ہم نے قبول کر لیا۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جیسے سورج چمک رہا ہے نا، میں ایسے تو میں ظاہر کر کے دکھا دوں گا کہ مرزا قائدینی جھوٹا تھا۔ اس کے بعد ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تیرے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی۔ اور حضرت نے ثابت کر دیا۔ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن اللہ نے موقع دیا تو پھر کسی موقع پر آئے گا، وہ لمبی داستان ہے۔ اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا ہمارے اکابر نے ان کے بارے میں کبھی بھی خاص کر عوام کو، علماء کو، طلباء کی تو باتیں اور ہوتی ہیں، لیکن عوام کو ہمیشہ ہمارے اکابر نے تقریر سے، تحریر سے یہ مشورہ دیا ہے کہ کبھی بھی ان کے ساتھ علمی گفتگو مت کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ان کی گفتگو کا محور دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حضور کے بعد نبوت کا جاری رہنا علیہ السلام، اور دوسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ۔ پہلے کو کہا جاتا ہے اجرائے نبوت اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حیات وفات مسیح۔ اچھا، یہ بھی عنوان ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اس پر بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے بھی کئی لوگ ان کے اس میں آ جاتے ہیں اور حیات وفات مسیح کا عنوان قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ عنوان ہی سرے سے صحیح نہیں ہے، یہ بھی ایک داستان ہے۔ لیکن خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو چلیں طلباء میں بیان کریں، آپ حضرات کبھی بھی ان کے ساتھ، بلکہ ہمارے کئی اکابر تو علماء کو بھی فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ ان مسئلے پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، آپ اور ہم، میری طرف توجہ رہے، بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہے، حضور آخری نبی ہے، اور اس کے جو دلائل ہیں نا، یہ جو کہا جاتا ہے، جیسے اس نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے، میں نے اس سے یہی پوچھی تھی اگلی بات کہ کیا آپ کو قرآن پاک کی میں سے کوئی آیت نہیں ملی ہے ختم نبوت کی دلیل؟ جبکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت پہ 99 آیات قرآن کی لکھی ہیں، ایک کم 100، کتنی؟ اور احادیث طیبہ میں سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے 210 حضور کی احادیث لکھی ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے دلائل ہیں۔ آیتیں کتنی ہوئیں؟ ایک کم 100۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک آیت بھی ہو تو کافی ہے، 99 آیات۔ اور پھر احادیث طیبہ میں اگر ایک حدیث بھی مل جائے تو سر آنکھوں پر ہے، چہ جائے کہ 210۔ اور پھر حضرت نے تیسرا حصہ اس کتاب کا لکھا کہ 1300 سال میں جتنے علماء گزرے ہیں، علماء مجتہدین، مفسرین، محدثین، مجددین، یہ تمام علماء، پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ختم نبوت کامل اس کا نام ہے، کتاب کا کیا نام ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد تھے۔ حضرت منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہر گھر میں ہو، بڑی جامع کتاب ہے۔ ختم نبوت تو سورج سے زیادہ روشن ہے۔ رہ گیا مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام کا، اس پر بھی ہمارے اکابر نے واضح دلائل لکھے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ عقیدہ ہے اور یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ کوئی شخص ان عقائد کا انکار کر کے دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکے گا، یاد رکھیے گا،
وہ چاہے ان دو کا انکار کر دے یا چاہے دو میں سے ایک کا بھی کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا بھی انکار کفر ہے. ہمارا تو یہ واضح عقیدہ ہے، نبوت بند اور حیات مسیح علیہ السلام کے ہم قائل ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب سنیے، مسلمانوں نے 14 صدیاں عبور کر لی تھی کہ دو گروہ سامنے آئے، یہ ایک ہی دور کے آگے پیچھے کے ہی ہیں. ایک ہیں بہاء اللہ کو ماننے والے بہائی، کیا؟ بہائی. اور دوسرے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، وہ کہلاتے ہیں قادیانی. کیا؟ اب ذرا سنیے گا، جو بہائی ہیں وہ حضور کے بعد نبوت کو جاری مانتے ہیں. کیوں؟ اگر حضور پر نبوت بند مانے تو بہاء اللہ ایرانی نبی بن سکتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، ذہن نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. وہ آپ بتائیں، اگر نبوت حضور پر بند مان لی جائے تو بہاء اللہ کو نبی مانا جا سکتا ہے؟ نہیں. پتہ چلتا ہے کہ بہائی اجرائے نبوت کے قائل. اچھا اگلی بات سنیں، حضرت عیسیٰ کی حیات کے وہ قائل نہیں ہیں، حیات مسیح کے وہ قائل نہیں ہیں. اچھا اب ذرا مجھے بتائیے گا، اجرائے نبوت اور حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلے میں بہائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ بولے نا، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیں. ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں. اچھا اب آ جائیے تیسری طرف، جن کو کہا جاتا ہے قادیانی. یہ حضور کے بعد نبوت کے جاری رہنے کے، کیوں؟ وہی بات ہے، اگر حضور پر نبوت ختم ہو گئی تھی تو مرزے کو نبی مانا جا سکتا ہے یا منوایا جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے حضور کے بعد وہ اجرائے نبوت کے قائل ہوئے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت جاری. اچھا حیات مسیح کے وہ قائل ہاں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدے کو شرک عظیم لکھا ہے. کیا؟ اچھا شرک عظیم. تو جس کا یہ عقیدہ ہو وہ خود کیا ہوگا؟ مشرک اعظم. کیا؟ جب یہ عقیدہ شرک عظیم ہوگا اور خدا نہ کرے کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک اعظم. اس پر بھی ایک بات ہے لیکن چھوڑیں، وہ شاید اس پہلے والے درس میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ میں نے کیا تھا، وہ ہے نیٹ پر، چھوڑیں اس. اب ذرا توجہ دیجیے گا، یہ جو دو مسئلے ہیں، اجرائے نبوت اور حیات مسیح علیہ السلام، وفات مسیح علیہ السلام کے عنوان سے جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ان دو مسئلوں میں ذرا بتائیے گا بہائی ہماری طرف ہیں یا ان کی طرف ہے؟ ان کی طرف ہے نا، ہماری طرف تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا اب سنیے گا، اگر یہ دو مسئلے مرزائی اور قادیانیوں کے نزدیک یا مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک مدار نجات ہوتے تو پھر بہائیوں کا کیا ہونا تھا؟ بہائی پھر نجات والے ہوتے یا نہ ہوتے نا؟ کیوں؟ ان کے ساتھ ہیں. لیکن جس طرح قادیانیوں کے نزدیک آپ اور ہم کافر ہیں ویسے ہی بہائی بھی کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دو مسئلوں میں تو بہائی انہی کے طرف ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے مسئلے پہ بہائی ہماری طرف ہیں. کون سا؟ ہم نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے تو وہ بھی نہیں مانتے. تو قادیانیوں کے نزدیک جیسے آپ اور ہم کافر ویسے ہی وہ کافر. کیوں؟ مرزے کو نہیں مانتے. اب آپ بتائیں، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے خدا نہ کرے ایک انسان 6 گھنٹے گفتگو کر کر کے، اللہ معاف کرے، اگر وہ اجرائے نبوت کا قائل بھی ہو جاتا ہے حضور کے بعد اور حیات مسیح علیہ السلام کا انکار بھی کر جاتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود مرزے کو نہیں مانتا، پھر کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ بتائیں ان دو عقیدوں کو اپنانے سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. کب تک اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ جب تک مرزے کو نہ مانے. تو اب آپ بتائیں پہلے گفتگو ان دو مسئلوں پر ہونی چاہیے یا مرزا قادیانی پر ہونی چاہیے؟ کس پر ہونی چاہیے؟ مرزا قادیانی پر ہونی چاہیے. یہ کون سی بات ہے کہ بھائی نہیں. اچھا آپ کو شاید نام سنا ہوگا مناظر اسلام
مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی زمانے گزر گئے وہ تو، لیکن ان کی باتیں یاد ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ کوئی مرزے کو ماننے والا اس کے سامنے زہر کی بوتل رکھ دو وہ پی لے گا، لیکن مرزا قائدینی کی سیرت اور کردار پہ بات نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حالانکہ اگر اس طرف دیکھا جائے تو ان دو مسئلوں پر پہلے بات ہونی چاہیے یا مرزا قائدینی پہ ہونی چاہیے؟ مرزا قائدینی پہ ہونی، اس لیے کہ جب تک کوئی اس کو نہ مانے، وہ چاہے اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھے یا ختم نبوت کا عقیدہ رکھے، چاہے وہ حیات مسیح کا قائل ہو یا وفات مسیح کا قائل ہو، قائدیانیوں کے نزدیک اس کی نجات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ مرزے کو نہ مانے۔ تو بات پہلے ان دونوں موضوعات پر ہونی چاہیے یا اس پر ہونی چاہیے؟ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، ہمارے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نا فوراً، اوہ جی بس حیات مسیح اجرائے نبوت، وہ اللہ کے بندو ان دو پر اگر 6 گھنٹے چھوڑ کے 6 مہینے گفتگو کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ بھی جاؤ تو تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کو نہیں مانو گے۔ اس لیے اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے، یہ اصولی بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے علماء طلباء کو جہاں اور دروس دیے وہاں پر ایک درس یہ بھی دیا، اور خاص کر عوام کو دیا، وہ یہ ہے کہ اس فتنے کے بارے میں غور کرنے کا آسان راستہ، یہ حضرت کا رسالہ ہے، قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ، یہ عوام بھی اختیار کر سکتے ہیں، علماء بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر کسی کو ان سے واسطہ پڑ جائے تو وہ ان دو مسئلوں پر مت بات کرے، اس پر بات کرے۔ اور اس کی باتوں کے لیے کوئی زیادہ آپ کو داستانیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 باتیں پلے باندھ لو بس۔ کیوں؟ وہ ایک کتاب ہے مرزا قائدینی کو، میں ساتھ نہیں لایا لیکن زبانی سن لیں، چشمہ معرفت اس کا نام ہے۔ کیا؟ چشمہ معرفت اس کا نام ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے پھر اس کا کسی باتوں میں اعتبار نہیں رہتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے لکھا ہے بات، بعد میں لکھا ہے باتیں، پتہ چلا ایک میں کوئی جھوٹا ثابت ہو گیا، اس کے بعد وہ لاکھ باتیں کرتا رہے، ان کا اعتبار۔ کہتا ہے جو کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے پھر اس کا کسی باتوں میں اعتبار نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے جی، پھر تو بات ختم ہے۔ اچھا یہ عبارت مرزا غلام احمد قائدینی کی ہے نا، چشمہ معرفت کی؟ ہاں یہ اصول ہے اگر دیکھا جائے، آپ اس کو سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد ایک بات ہو، یہ نہیں کہ آپ ساری آپ ڈھونڈتے پھریں گے اس کا، ایک بات آپ کو زیادہ یاد ہے، ایک بس پلے باندھ لیں اور اس کو کہیں، اور مت دوسری بات کریں۔ آپ کہیں کہ بھائی دیکھیں سیدھی بات ہے، تمہارے مرزا قائدینی نے لکھا ہے جو کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کا کسی بات میں اعتبار نہیں رہتا۔ آؤ ہم ایک بات تم سے پوچھتے ہیں، علماء کی باتوں میں سے ایک بات یاد کر لو، اور وہ باتیں جو علماء نے لکھی ہیں ان بڑی کتابوں میں تو کئی ہیں نا، کئی ہیں، کئی تعداد میں ہیں، لیکن مولانا رحمت اللہ علیہ نے یہ قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ، اس میں حضرت نے وہ 4 باتیں لکھ دی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ وہ 4 یاد ہو جائیں یا مرزے کے اس اصول کے مطابق ایک ہی یاد ہو جائے بس کافی ہے۔ اور یہ صرف آپ کو اور ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے بھی ہے، اور خدا نہ کرے اگر کسی کو یہ خیال آنے لگتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ پہلے ان چیزوں کو دیکھے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سن لیں، اس رسالے کا تھوڑا سا میں مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں۔ اس کا نام ہے قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ، سن 1965 میں یہ چھپا، اور یہ رسالہ ہے مناظر اسلام مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اپنے وقت کے یعنی کیا کہے انسان، مناظر، محدث، ایک عجیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، کیا کہنے۔ میرا خود بھی ارادہ ہے، اگر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں، میرا ارادہ ہے کہ میں حضرت پر کچھ یادیں کچھ باتیں سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی فی الحال یہ سن لیں۔ ایک بات چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں، اس کا نام ہے قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ۔ ایک اور رسالہ ہے، یہ ہے تقریباً 40 صفحات کا، ایک اور رسالہ ہے استاذ العلماء
علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے، اس کا نام ہے قادیانیت پر غور کرنے کا آسان راستہ، وہ 100 صفحے میں ہے۔ بالکل علامہ صاحب نے بھی یہی طرز لکھا ہے کہ بغیر کسی علمی باتوں میں الجھنے کے اس پر براہ راست ان چیزوں پر غور کرو، اور پھر دیکھو کہ کیا وہ آدمی جو کہتا ہے کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں، اور جو لکھتا ہے کہ میں بروزی طور پر خاتم الانبیاء ہوں، اور جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ بعض نادان صحابی، اور یعنی جو اس طرح کی چیزیں لکھتا ہے، کیا وہ اپنے کردار کے آئینے میں ایک شریف یا سچا انسان ثابت بھی ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر بات ختم ہے، اس لیے کہ کوئی اگر ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کا کسی بات میں اعتبار نہیں۔ اب ذرا سنیے، میں تھوڑا سا آپ کو حضرت کی بات سناتا ہوں۔ یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، ایک بات اور بھی پہلے سن لیں، اصولی، یہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری، آپ نے نام سنا ہوگا مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یاد رکھیے گا، حضرت فرماتے تھے کہ نبی کو ماننے سے پہلے نبی کی ذات کو پرکھا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی بات کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ جب نبی مان لیا آپ نے تو پھر نبی کی بات کو نہیں پرکھیں گے آپ اور ہم کہ نبی نے سچ فرمایا یا برعکس فرمایا۔ نبی ماننے سے پہلے کوئی نبی کی ذات کو پرکھتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے تو ذرا غور کریے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مکے کے مشرکوں کے آگے جب سب سے پہلا اعلان فرمایا تھا، آپ یقین کریں، قرآن پاک پہ آپ غور کریں، جو میں نے جملہ پڑھا ہے آیت کا، ذرا غور کریے گا۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں۔ آپ ذرا غور کریے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے آگے سب سے پہلے اپنی بات پیش کی ہے یا اپنی ذات پیش کی ہے؟ سمجھ آ رہے ہیں بات یا نہیں آ رہی ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی اگر آپ غور کریں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہاں پر بھی آپ غور کریں، سیرت کا یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے والوں کے آگے اپنی ذات پیش فرمائی تھی یا اپنی بات پیش فرمائی تھی؟ ذات پیش فرمائی تھی۔ حضرت منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو، تم اس کی بات ہمارے آگے پیش کر رہے ہو، پہلے اس کی ذات پیش کرو، ہم ذرا پرکھیں تو صحیح۔ اگر وہ اپنے معیار کے مطابق بھی سچائی پر اترتا ہے، وہ جو کہتا جائے گا ہم مانتے جائیں گے، لیکن حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آسمان پھٹ سکتا ہے لیکن سچائی کے ساتھ مرزا قائدینی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اصول سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پہلے نبی اپنی ذات پیش کرتے ہیں یا اپنی بات پیش کرتے ہیں؟ ایک اور بات مجھے یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، سیرت المہدی، یہ مرزا غلام احمد قائدینی کی زندگی پر ہے، اس کے بیٹے نے لکھی ہے، مرزا بشیر احمد نے۔ کس کے بیٹے نے؟ یہ لکھا ہوا ہے، اس کا نام مام صاحب ہے، آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیں، سیرت المہدی اس کا نام ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب MA، اس کا بیٹا تھا۔ آپ کو ایک بات سناتا ہوں اس میں، اچھا ایک چیز اور بھی سنا دوں، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں۔ عام طور پر اب کے دور میں قرآن پاک کے بعد مسلمان کی نگاہ بخاری شریف پر جاتی ہے یا نہیں؟ جاتی ہے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قبولیت بخشی ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے بس یہی سمجھو
ان کے لحاظ سے، ہاں اپنے لحاظ سے نہیں، ان کے لحاظ سے یہی سمجھو کہ یہ قادیانیوں کی بخاری ہے، آپ سمجھے ہو؟ ہاں اچھا، اس میں ہر روایت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، آپ پڑھتے جائیں نا، جو روایت آئے گی بسم اللہ سے شروع ہوگی، ہر روایت بسم اللہ سے شروع. میں آپ کو ایک مزیدار حوالہ سناتا ہوں. ہاں جی، سیرت المہدی ہے، یہ روایت نمبر 109 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا توجہ سے سنیے گا، ہاں پرانی اردو ہے یا نا، اوپر سے گزرے. اب میں یہاں تو نہیں میں مانا آپ وہ کر سکتا، وہ کہیں گے ہماری عبارت بدل دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے. حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے. خلیفہ اول کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد جو اس کا پہلا چیلا بنا، اس کو یہ کہا کرتے تھے خلیفہ اول. کیا؟ حالانکہ خلیفہ اول یہ جملہ اس کا وہ حقدار نہیں تھا. کیوں؟ یہ اسلامی اصطلاح ہے، اور اس جملے کے کوئی اگر حقدار ہیں خلیفہ اول حضور کی امت میں تو وہ تنہا رفیق دم ہجرت ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ اسلامی اصطلاحات کو ان لوگوں نے استعمال کیا، اور باتیں اپنی جگہ لاکھ صحیح، لیکن خوبیوں کو ماننا چاہیے. جنرل ضیاء الحق مرحوم نے آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ کوئی قادیانی کوئی اسلامی اصطلاح نہیں استعمال کر سکتا. وہ میرے پاس موجود ہے، عدالت کا ریکارڈ کاپی کی صورت میں، وہ میں نے منگوا کے رکھا ہوا ہے، بہت پرانا قصہ ہے یہ. خیر اچھا، لیکن خلیفہ اول یہ کہتے ہیں جو مرزا قادیانی کے بعد اس کا پہلا چیلا بنا، حکیم نور الدین. کیا نام تھا اس کا؟ بھیرے کا تھا، وہ بھیرے کا. اس کی بھی ایک داستان ہے لیکن چھوڑیں ابھی وقت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے. اب سمجھ میں آ گئی کہ جب فتح اسلام توضیح مرام شائع ہوئیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہاں دو کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک کا نام ہے فتح اسلام اور دوسری کا نام ہے توضیح مرام. یہ مرزا قادیانی کی دو کتابیں تھیں، چھوٹی چھوٹی، جیسے رسالے ہوتے ہیں نا اس طرح کے. یہ ابتدائی حصوں کی دو رسالے ہیں. ابھی اس کے لچھن جو ہے وہ پوری طرح، لیکن اس میں بھی جو وہ دعویٰ کرنے جا رہا تھا وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہو رہا تھا، لیکن کئی پردوں میں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب سنیے. جب یہ شائع ہوئیں تو ابھی میرے پاس نہ پہنچی تھیں. کس کے پاس نہیں پہنچی تھی؟ نہیں بیٹے کے پاس نہیں، حکیم نور الدین کے پاس. وہ سمجھ گئے ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ درس ہے نا، تقریر تو نہیں ہے. بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ابھی میرے پاس نہ پہنچی تھیں اور ایک مخالف شخص کے پاس پہنچ گئی تھیں. مخالف سے مراد یہاں مسلمان ہیں. کیا ہے؟ ہاں، حضرت چنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نشاندہی کہی، لیکن ابھی اس کی وقت نہیں ہے، بس مختصر سا عرض کر دیا ہے. مخالف سے مراد کون ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو کتابیں ابھی تک اس کے پاس نہیں پہنچی تھیں، لیکن اس مسلمان کے پاس وہ بغل میں دبا کے اس کے پاس آ گیا. کس کے پاس؟ ہاں، وہ چونکہ پڑھ چکا تھا پہلے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو اب میں مولوی صاحب کو یعنی مجھے مرزا صاحب سے علیحدہ کیے دیتا ہوں. کس کو؟ ہاں بس. چنانچہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ سوال کس نے کیا ہے؟ مسلمان نے. کس سے کیا ہے؟ نور الدین سے. کس کے متعلق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ آیا حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ سوال سمجھ میں آ گیا ہے؟ اب سنیے. مولوی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اگر کوئی نبوت کرے تو نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر. میں نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں. اب ان کے اصول کے مطابق بھی پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ بات دیکھیں گے یا ذات دیکھیں گے؟
تو ہمارے علماء جو کہتے ہیں کہ اجرائے نبوت اور وفات یا حیات مسیح کے مسئلے پر پہلے نہیں، پہلے اس کی ذات پر بات کرو. اور یہ اصول صرف ہمارے علماء کا اپنایا ہوا نہیں بلکہ ان کے پہلا خلیفے کا بھی مدون کیا ہوا ہے یا نہیں، اس کا بھی بیان کیا ہوا ہے یا نہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کیا دیکھیں گے؟ پہلے اس کے دعوے کو دیکھیں گے. صادق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، راست باز بھی وہی چیز ہے. کہتا ہے میں نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں. اگر صادق ہے، صادق کس کو کہتے ہیں؟ سچے کو. اگر صادق ہے تو بہرحال اس کی بات کو قبول کریں گے. میرا یہ جواب سن کر وہ بولا واہ مولوی صاحب آپ قابو نہ ہی آئے. سمجھے بات؟ اس کا جواب سن کر اس مسلمان نے کیا کہا کہ واہ مولوی صاحب آپ قابو نہ ہی. سمجھے بات؟ اچھا، یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اب ہمارے جو اکابر یہ جو فرماتے ہیں کہ پہلے ان دو مسئلوں پر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دائرے میں، پہلے اس کی ذات پر بات کرو کہ آیا وہ سچا انسان تھا یا نہیں، آیا وہ صادق تھا یا نہیں، آیا وہ راست باز تھا یا نہیں، ہے یا نہیں. یا یہ اصول سمجھ میں آیا ہے؟ اب یہ ایٹم بم ہے یا نہیں ہے نا. بلکہ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک لحاظ سے کہ یہ موڑی ہے. کیا ہے؟ موڑی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میرے حال میں نہیں سمجھتے ہیں. چلیں اب یہاں تک میں نے آپ کو 2-3 اصول موٹے موٹے سکھا دیے ہیں. یہ ذہن میں اگر آپ رکھ لیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو ہمارا یہ درس ہی سنا دیجیے گا کہ بھائی ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی بیٹھ کر سنو. اتنا تو کر ہی سکتے ہو نا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو آپ لوگ. اب ذرا سنیں، میں آپ کو حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ سناتا ہوں. جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اب عبارتیں سنیے. حضرت لکھتے ہیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں کانپور سے ایک نوجوان اس عاجز کے پاس آئے. کانپور یہ ہندوستان کا شہر ہے، اب بھی ہے. انہوں نے بتلایا کہ ان کے بعض عزیز قائدیانی ہیں اور وہ دوسرے عزیزوں اور قرابت داروں سے بھی اس سلسلے میں باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں ان کے ساتھ چل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا درخواست کی؟ جی اب حضرت کا جواب سنیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جب آدمی کسی عقیدے کو اختیار کر لیتا ہے اور لوگوں کو عام طور سے اس کے متعلق یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تو میرا عام تجربہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک طالب علم اور متلاشی حق کی طرح سوچنے پر تیار نہیں ہوتا. متلاشی حق اس کو کہتے ہیں جس کو حق کی تلاش ہو اور کسی بات پر انصاف کے ساتھ غور نہیں کرتا، بلکہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے عقیدے کے خلاف خواہ کیسی ہی روشن دلیل پیش کر دی جائے لیکن وہ ان سے اثر نہیں لیتا اور اپنی بات پر قائم رہتا ہے. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے. اس لیے آپ کے جو رشتہ دار قائدیانیت اختیار کر گئے ہیں ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں، لیکن جو لوگ ابھی قائدیانی ہوئے نہیں ہیں اور وہ غور کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے میرا بات کرنا مفید ہوگا. ممکن ہے انہی کے لیے ہمارا یہ درس بھی مفید ہو جائے، ورنہ جو چلے گئے ہیں تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. یہاں تک حضرت کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بہرحال میں ان صاحب کے ساتھ کانپور چلا گیا اور ایک مجلس میں جس میں غالباً 10 سے 12 حضرات ہوں گے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا. میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر قادیانیت کے متعلق ایک اصولی گفتگو کروں اور اس کے بارے میں غور کرنے کا جو سیدھا راستہ ہے بس اسی کو پیش کروں. اس مقصد کے لیے میں نے خود مرزا غلام احمد قادیانی کی 2-4 کتابوں کا ساتھ رکھ لینا کافی سمجھا اور وہ میرے ساتھ تھیں. جو گفتگو اس عاجز نے اس مجلس میں کی وہ مناظرے کی طرز کی نہ تھی
اور اس کی نوعیت تقریر کی بھی نہیں تھی، بلکہ ایک مجلسی گفتگو تھی جس کا مقصد جیسا کہ عرض کیا صرف یہی تھا کہ جو لوگ قادیانیت کے بارے میں غور کرنا چاہیں ان کے سامنے سیدھا راستہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے قادیانیت کی گمراہی کو سمجھنا ہر اس شخص کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے جو ایمانداری سے سمجھنا چاہے اور اس کے لیے سیدھا راستہ بھی اختیار کرے۔ نہ اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، نہ بڑے ذہن کی ضرورت ہے، بلکہ معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی اگر سمجھنا چاہے تو بفضلہ تعالی خوب سمجھ سکتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے حضرت کی عبارتوں کی تلخیص تھوڑی سی کی ہے، بعض الفاظ جو مشکل تھے ان کا ترجمہ کر دیا ہے آسان لفظ سے، لیکن اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ معنی نہ بدلنے پائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے حضرت کی؟ اب آگے سنیں۔ چونکہ مختلف مقامات سے اس کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ قادیانی تحریک جو ملک کی تقسیم کے بعد سے بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے سے ہندوستان میں ختم سی ہو چکی تھی، اب پھر اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ادھر چند مہینوں سے قادیانی پرچارک کچھ سرگرمی دکھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اس عاجز نے اس مجلس میں کہا تھا اس کو قلم بند کر کے شائع کر دیا جائے، تاکہ قادیانیت کے بارے میں غور کرنے کا سیدھا راستہ زیادہ سے زیادہ عام مسلمانوں کے علم میں آ جائے اور اس نئے دھرم کی حقیقت کو سمجھنا سمجھانا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہاں پر حضرت نے چند باتیں ختم نبوت کے مسائل پر کی ہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو عقیدہ ختم نبوت پر مستقل درس ہوگا۔ ابھی آپ وہ سنیں جو اس درس کے متعلق ہم نے رکھا ہے، قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عنوان قائم کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی جانچ۔ اگر یہ بات پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ یہ دو چار باتیں جو میں نے ابتدا میں عرض کی ہیں ذات اور بات کے متعلق اگر آپ اپنے ذہن میں اتار کے لے آئیں تو یہ باتیں آپ کی سمجھنے بڑی آسان ہو جائیں گی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مجلس کے حاضرین میں چند قادیانی بھی تھے، میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ جو مجلس تھی نا اس میں کچھ قادیانی بھی آئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات کو جیسا کہ میری اب تک کی گفتگو سے معلوم ہوا، واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے صرف نظر کر کے کہتا ہوں کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرزا غلام احمد جیسے کسی شخص کے نبی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امکان ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب جیسے اس دن اس نے وہ آیتیں لکھ دیں حضور کے بعد اجرائے نبوت کے لیے، یاد ہوگا تقریباً 7 آیتیں اس نے لکھیں کہ قرآن پاک میں 7 آیتیں، اور کہتا اور بھی ہیں لیکن 7 لکھ دیتا ہوں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت۔ اچھا بالفرض کی بات کر رہا ہوں، ہاں کوئی عقیدے کی نہیں، بالفرض اگر ان آیتوں سے نبوت جاری ہونا ثابت بھی ہو جائے تو کیا ان آیتوں سے اجرائے نبوت کے بعد مرزا قادیانی خود بخود نبی ثابت ہو جائے گا؟ یہ نقطہ آپ سمجھیں نا۔ اگر ان آیت اولاً تو ان آیتوں کا وہ معنی نہیں ہے، نہ وہ اجرائے نبوت کی دلائل ہیں، لیکن اگر ہم 2 منٹ کے لیے چپ بھی ہو جائیں اور ان آیتوں سے اجرائے نبوت کا کوئی شخص اگر عقیدہ قائم بھی کر لے تو مرزا قادیانی ان آیتوں کے اجرائے نبوت سے خود بخود نبی ثابت ہو جائے۔ اچھا اگر خدا نہ کرے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ ماننے سے مرزا قادیانی خود بخود نبی بن جائے گا؟ وہ اس کا مسئلہ تو پھر بھی وہیں اٹکا رہے گا۔ اچھا ایک چیز میں چلتے چلتے عرض کر دوں جو میں نے وہاں پر بھی کہی تھی، لکھی تھی اس کو مختصر سی۔ آپ لوگوں کے خیال میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد یہ جو نبوت جاری مانتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ مرزا قادیانی کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟
ہاں یہ چیز ذہن میں رکھا کرے. شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ مرزا کے بعد نبوت کو جاری مانے. نہیں، حضور کے بعد علیہ السلام اور قیامت سے پہلے ان تمام صدیوں میں حضور کے بعد ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا. حضور کے پر نبوت بند نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مرزے پہ نبوت بند مانتے. مرزے نے خود لکھا ہے، کہتا ہے قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. حالانکہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. یہ کہتا ہے قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. اور ایک جگہ تو لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اپنا روزہ آدم کہ جو تھا اب تلک نامکمل، روزہ آدم کے جو نامکمل تھا اب تلک میرے آنے سے ہوا ہے کامل کا جملہ برگوبار. نہیں سمجھ آیا جملہ اس کا؟ کہتا ہے روزہ آدم کے جو اب تلک تھا نامکمل میرے آنے سے ہوا ہے کامل کا جملہ برگوبار. نہیں سمجھ آئی؟ کہتا ہے وہ قصر جو تھا نا نبوت والا میرے آنے سے وہ پورا ہوا ہے. پتہ چلا ہے کہ سلسلہ پھر اس کے بعد ختم شد. اچھا، اب اگر ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، وہ جو آیتیں اس نے لکھی یا یہ لکھتے رہتے ہیں، اگر ان سے نبوت جاری ہے تو وہ آیتیں تو اب بھی قرآن پاک میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ان سے اجرائے نبوت کا ثبوت ملتا ہے تو پھر وہ ثبوت تو مرزا قادیانی کے بعد بھی ملتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب ان آیتوں کا معنی کیا ہے مرزے کے بعد؟ اب جو معنی وہ ان آیتوں کا مرزے کے بعد کرتے ہیں، ہم وہی معنی مرزے سے پہلے کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ ہر طرح کی نبوت جاری مانتے ہیں حضور کے بعد. نہیں، ان کا خود مرزے کا ایک چیلا، اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے چھوڑیں، وہ لکھتا ہے، کہتا ہے ہم نبوت کی 3 اقسام مانتے ہیں. میں نبوت کی 3 اقسام مانتا. کتنی؟ 3. اچھا، ان 3 میں 2 بند اور 1 جاری مانتے ہیں. کتنی؟ 2 بند اور 1. ہاں، یہ یاد رکھیے گا. یہ طلبہ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ذہن میں یہ نقطہ رکھا کریں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مطلقاً نبوت کو حضور کے بعد جاری مانتے ہیں. نہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ نبوت کی 3 قسمیں کرتے ہیں اور ان میں سے 2 کو بند مانتے ہیں، 1 کو جاری مانتے ہیں. اگر یہ آیتیں جو وہ اجرائے نبوت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، اگر ان سے نبوت جاری ہے تو پھر تو ہر قسم کی جاری ہے. پھر یہ تو تمہارے بھی خلاف ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ شاید آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں. پھر سب آ جائے گا. اس لیے کہ وہ آیتیں جب اگر ان سے نہیں، آپ خود تھوڑا سا غور کریں نا، ان کے نزدیک 2 بند اور 1 بولے نا، 2 بند اور 1. اور اگر وہ آیتیں جو اجرائے نبوت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، اگر ان سے نبوت جاری ہے تو پھر تو ساری جاری ہے. پھر وہ یہ آیتیں اگر ہمارے خلاف ہیں تو یہ تو تمہارے بھی خلاف ہیں. یہ آیتیں ان کا ثبوت نہیں بن سکتی. کیوں؟ یہ 2 بند اور 1 جاری کے قائل ہیں. ان کا اب دعویٰ ہے خاص. کیا ہے؟ اب دعویٰ ہے خاص، اس پر دلیل بھی خاص چاہیے. دعویٰ کرتے ہیں خاص، دلیل دیتے ہیں عام. یہ دھوکہ ہے. اگر یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، بہرحال یہ اتنی موٹی باریکیاں کہاں آپ ذہن میں رکھیں گے. ابھی ہم تھوڑی دیر میں کھائیں گے پیئیں گے، سب بھول ڈال دیں. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب سنیں، حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے 4 اصولی باتیں پیش کرتا ہوں. ان کی روشنی میں ہر شخص مرزا صاحب کو بڑی آسانی سے جانچ سکتا ہے، اور میرے نزدیک قادیانیت پر غور کرنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. کتنی حضرت نے پیش کی ہیں؟ 4. جو 4 اصولی باتیں ہیں اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل بدیہی اصول ہیں، کھلے واضح. کتنے ہیں؟ 4. آپ ذرا دھیان سے غور سے سنیے گا.
مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میری پہلی اصولی بات جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ ہے کہ ہر سچے نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سب نبیوں کا احترام کرے، اور انبیاء نے کیا ہے۔ آپ حضور کی سیرت پڑھ لیں علیہ السلام، اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے احترام کی تعلیم دیں، اور انبیاء نے یہ کیا ہے علیہ السلام، ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ اور ہم، جیسے ہم نے قصص الانبیاء میں کئی بار یہ چیزیں پڑھی ہیں، آپ اور ہم خدا نہ کرے کہ حضور کو تو ہم مانیں لیکن باقی کسی نبی کا انکار کر جائیں تو حضور پر ہمارے ایمان کا اعتبار رہ جائے گا؟ نہیں، بلکہ آمنت باللہ ورسلہ، حضور کے ساتھ ساتھ ہم نے خدا کے ہر نبی کا اقرار کرنا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہر پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، کسی پیغمبر کی اہانت کرنا کسی ادنا درجے کے مسلمان کا بھی کام نہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سچے اور جلیل القدر نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی غیر شریفانہ باتیں کہیں اور لکھی ہیں۔ چنانچہ مجلس مناظرے کی نہیں ہے، اور میں آپ حضرات کو قادیانیت کے متعلق غور کرنے کا صرف آسان راستہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے مرزے کی صرف ایک عبارت بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ مرزا اپنی کتاب دافع البلا کے بالکل آخری صفحے پر لکھتا ہے، اب یہاں سے مرزے کی عبارت آ رہی ہے، یہاں کہیں ذہن ادھر ادھر نہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سنیے مرزا کیا لکھتا ہے۔ مسیح علیہ السلام، مسیح کی راست بازی اپنے زمانے کے دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ پر کس کو فضیلت دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے جسم کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ نقل کفر نباشد، یہ جتنی چیزیں اس نے لکھی ہیں اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ صاف سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو؟ حضرت یحییٰ کو قرآن میں حصور کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ کہ حضرت یحییٰ شراب نہیں پیتے تھے۔ اگلی باتیں جو اس نے لکھی ہیں وہ حضرت یحییٰ میں نہیں تھیں، لیکن مرزا لکھتا ہے قرآن پاک میں حضرت مسیح کو حصور نہیں کہا گیا، اس لیے کہ حضرت مسیح کے اندر یہ چیزیں تھیں، یہ نام رکھنا مانے ہو رہا تھا۔ نقل کفر نباشد۔ اچھا ایک بات ذرا عرض کر دوں، ابھی ہم نے تو حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحے سے پڑھی ہے نا یہ عبارت مرزا قادیانی کی، ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو ان کے مولوی نے لکھی ہے، ہمارے حضرت صاحب نے تو نہیں لکھا۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عام طور پر یہ ہوتا ہے، پڑھتے ہیں جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہے، جھوٹ بول گئے ہیں مولوی، نہیں ہے ہماری کتابوں میں۔ میں آپ کو تھوڑا سا وہ دکھا دوں یہ ہے روحانی خزائن ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 ہے، یہ دافع البلا ہی ہے جس کا حضرت نے حوالہ دیا۔ سنیے ذرا، اور ذرا یہ بھی سن لیجئے گا کہ عبارت بدلی ہوئی ہے یا کیا ہے، غور کریے گا۔ لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا،
اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ اور پھر یہ عبارت حضرت نے جہاں تک لکھی ہے وہ پوری ہو گئی یا نہیں؟ یہ ایک عبارت اگلی بھی تھوڑی سی سن لیں، یہاں تک تو حضرت کی پوری ہو گئی۔ اچھا کیا لگا، کوئی فرق لگا آپ کو؟ آپ ذرا سنیں آگے، جہاں پر حضرت کی عبارت ختم ہو گئی ہے اس سے ذرا آگے تھوڑی سی مجھ سے بھی سن لیں۔ اگلی بات یہ اسی عبارت کے بعد ہے، کہتا ہے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے، اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر، جس کو عیسائی یوحنا کہتے ہیں، جو پیچھے ایلیا بنایا گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی؟ نقل کفر نباش۔ حضرت لکھتے ہیں اس عبارت میں مرزا غلام احمد نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام پر چند تہمتیں رکھی ہیں۔ تہمتیں کس کو کہتے ہیں؟ الزامات۔ اول یہ کہ وہ شراب پیتے تھے، نقل کفر نباشت۔ دوم یہ کہ وہ فاحشہ اور بدکار عورتوں سے ان کی ناپاک کمائی سے حاصل کیا ہوا عطر اپنے سر پر ملواتے تھے اور ان کے ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اپنے بدن کو چھواتے تھے۔ تیسرے یہ کہ بے تعلق جوان عورتیں ان کی خدمت کرتی تھیں۔ یہ ناپاک تہمتیں حضرت مسیح علیہ السلام جیسے پاک پیغمبر پر رکھنے کے بعد یہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حصور کا لفظ انہی قصوں کی وجہ سے نہیں فرمایا۔ یہ گندی باتیں جو اس شخص نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کا احساس ان کے متعلق کیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، کسی شریف اور نیک آدمی کے متعلق بھی ایسی باتیں کرنا یقیناً سخت توہین ہے، اور جس شخص میں ایمان کا کوئی ذرہ ہو وہ اللہ کے کسی پیغمبر کے متعلق ایسی گندی اور بے حیائی کی باتیں زبان پہ نہیں نکال سکتا۔ اچھا یہ لفظ جو پہلے ہے نا کہ حضرت نے جو فرمایا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں آپ کا احساس کیا ہے، یہ یاد کریے گا کہ حضرت نے شروع میں اس مجلس میں جب یہ گفتگو کی تھی تو ابتدا میں مخاطب کن کو بنایا تھا؟ آپ یاد آ گئی بات؟ ہاں، یہ اشارہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ حضرت نے ہمیں رگڑ دیا ہے۔ اچھا اس کی ایک بات چھوٹی سی عرض کر دیں، اس کا ایک وہ جواب دیتے ہیں ان باتوں کا، وہ بھی سن لیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں خود ہی آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ مرزے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ایسی غیر شریفانہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، قائدیانی ان کے متعلق عام طور سے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ سب عیسائی پادریوں کے مقابلے میں الزامی طور پر لکھا گیا ہے۔ کیا؟ جب کوئی اعتراض یا جب کوئی سوال کیا جاتا ہے عام طور پر اس کے دو جواب ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایک تحقیقی اور دوسرا الزامی۔ اچھا اصل کون سا ہوتا ہے؟ الزامی ہوتا ہے، دوسرے کا منہ بند کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ مرزا نے لکھا ہے نا وہ عیسائیوں کے لیے بطور الزام تھا، سمجھے؟ ہم نہیں مانتے اس جملے کو۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس کو ذرا سنو آگے۔ حضرت لکھتے ہیں لیکن یہ محض دھوکہ ہے، خصوصاً میں نے اس وقت جو عبارت پڑھ کر سنائی ہے دافع البلا کی، اور دافع البلا کی جو میں نے عبارت پڑھ کر سنائی ہے، دافع البلا کے مخاطب زیادہ تر علماء اسلام ہیں۔ تو علماء اسلام پر الزام کس چیز کا ثابت ہوگا یہ کہہ کے؟ نہیں آپ بتائیں، سمجھ رہے ہیں حضرت جو بات فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے زیادہ تر مخاطب کون ہیں؟
جس کا جی چاہے پوری کتاب پڑھ کر دیکھ لے۔ اس کے علاوہ جو گندی اور فحش باتیں انہوں نے اس عبارت میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں، وہ تو ان کے نزدیک معاذ اللہ ایسے سچے اور واقعی قصے ہیں کہ اللہ نے انہی کی وجہ سے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسور کے خطاب سے محروم رکھا، اور وہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نام حسور نہ رکھنے کو ان گندی تہمتوں کے ثبوت پر پیش کر رہا ہے۔ بس اس کو پادریوں کے مقابلے کا صرف الزامی جواب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آیا حضرت کے جواب یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دافع البلا کی اس عبارت سے بھی بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ اس شخص نے یعنی مرزا غلام احمد نے اگر کسی کتاب میں عیسائیوں کے مقابلے میں بھی ایسی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی ہیں تو وہ صرف الزامی نہیں بلکہ یہ ان کے اپنے خیالات اور دعوے ہیں۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قریب یہی گندی باتیں اس سے بھی زیادہ گندے الفاظ میں ضمیمہ انجام آتھم میں لکھی ہیں۔ اگرچہ اس قسم کی چیزوں کا پڑھنا اور سننا ہر مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن چونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اس لیے میں اس کو بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ لکھتا ہے آپ کا خاندان، اب یہاں سے عبارت اس کی شروع ہو رہی ہے، کس کی؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جی۔ لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ آپ کا، اب یہاں سے وہ یہ جملہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھ رہا ہے، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ نقل کفر نباشت۔ حضرت نے حوالہ دیا ہے انجام آتھم، کیا؟ میں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا اس سے سنا دیتا ہوں کیونکہ 50 سال گزر چکے ہیں۔ یہ ہے انجام آتھم، روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 ہے۔ ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لکھتا ہے آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ نقل کفر نباشت۔ یہ حضرت کی عبارت میں اور اس میں کوئی فرق پایا آپ؟ حضرت لکھتے ہیں، غور سے دھیان سے سنیے، حضرت لکھتے ہیں اس عبارت میں مرزا غلام احمد نے وہی باتیں کہی ہیں جو دافع البلا سے میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں، بلکہ یہاں ان کا طرز بیان اور زیادہ غیر شریفانہ اور سوکیانہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ کتاب کو زمین پر پٹک دینے کو جی چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ضمیمہ انجام آتھم کی اس عبارت کے خاص مخاطب بعض عیسائی پادری ہیں، لیکن دافع البلا کی عبارت پڑھنے کے بعد ضمیمہ انجام آتھم کی اس عبارت کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف الزامی باتیں ہیں جو عیسائیوں کے یسوع کے حق میں کہی گئی ہیں، کیونکہ دافع البلا سے معلوم ہو چکا کہ واقعے میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک اور بات حضرت نے لکھی ہے قوسین قائم کر کے۔ قوسین کس کو کہتے ہیں؟ بریکٹ، وہ بھی سن لیں۔ حضرت لکھتے ہیں اس موقع پر حاضرین مجلس میں سے ایک کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ بتلا سکتے ہیں کہ مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی باتیں کیوں لکھی ہیں؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ الزام تو نہیں ہے، یہ ہمارا تو
اس بات پر بڑی واضح ثبوت ہے جو حضرت نے پیش بھی کر دیا ہے کہ وہ یہ باتیں اپنے عقیدے کے طور پر پیش کر رہا ہے، اپنے خیالات کے طور پر، دعوے کے طور پر پیش کر رہا ہے، کوئی الزام کے طور پر تو نہیں۔ لیکن جس نے پوچھا ہے اس کی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے کہا کہ میرے نزدیک اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرزے کا ایک اہم دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہے۔ کون ہے؟ مسیح موعود ہے، مسیح موعود ہے۔ یعنی حدیثوں میں آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ انہی کے مصداق ہیں، وہ انہی کے مصداق ہیں۔ کون؟ یعنی احادیث میں حضرت مسیح کے آنے کی پیش گوئیاں ہیں نا، تو کہتا ہے کہ اس کا مصداق میں ہوں۔ کون ہے؟ ہاں، تبھی تو مسیح موعود بنے گا نا۔ حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ ثابت کرے گا نعوذ باللہ، تبھی تو مسیح موعود بنے گا نا، یا نہیں بنے گا؟ اس تبھی تو وہ سارا زور ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، کشمیر میں قبر بن گئی، حضرت عیسیٰ کی حیات کا عقیدہ شرک عظیم ہے، تو جو اس عقیدہ رکھے وہ کیا ہے؟ مشرک اعظم۔ کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا، میں اب نام تو نہیں لے سکتا۔ ہمارے پاکستان میں بہت پرانا قصہ، بہت پرانے دور کا قصہ ہے۔ ایک وزیر اعظم رہتے تھے، بہت زمانے ہو گئے، وہ بھی چلے گئے اب۔ اس زمانے میں مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی، تو حضرت نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، چونکہ وہ جس کی وزارت کا دور چل رہا تھا نا، وہ وزیر اعظم تھا، تو حضرت جب تقریر میں آئے نا اپنے جوبن میں، تو حضرت نے فرمایا یہ وزیر اعظم نہیں، یہ خنزیر اعظم ہے۔ کیا ہے؟ دو جملے اور بھی حضرت نے کہے، میں وہ چھوڑتا ہوں، پھر کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ عدالت میں پیشی ہو گئی، آپ یقین کریں، جب جج نے وہ پڑھا نا، وہ ان کے اوپر جو تھا نا جس پر ان کو گرفتار کیا تھا، چارج جب پڑھا نا تو وہ جج کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ تو اچھا، ان جج صاحب نے پتہ کیا کہا مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت یہ جو یہاں لکھا ہے وہ دل میں پڑھ کر بتائیں، دل میں، آواز باہر نہ آنی چاہیے آپ کی، دل میں پڑھ کر بتائیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 12 خیر وہ چھوڑیں، لمبا قصہ ہے، پھر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ اس میں اصل میں ایک نسبت ہے، وہ جو ہے نا مشرک اعظم، اور وہ کیا تھا تو اس کے اصل میں وہ ہے، بات ادھر ہی جڑتی ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے، میں وہ چھنا نہیں سکتا۔ نہیں پھر وقت رہ جائے گا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے نزدیک اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرزے کا ایک اہم دعویٰ ہے کہ وہ مسیح موعود ہے، یعنی حدیثوں میں آخر زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی جو خبریں دی گئی ہیں وہی ان کے مصداق ہیں، اور اپنی شان میں حضرت عیسیٰ بن مریم سے بہت بڑے ہوئے ہیں، اور خاص مشابہتوں اور مناسبتوں کی وجہ سے حدیثوں میں مجازن انہی کو عیسیٰ اور مسیح کہا گیا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی سیرت گھٹیا نہ ہو بلکہ بلند ہونی چاہیے۔ حضرت لکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اس لیے گرانا چاہتا تھا کہ اپنے بے وقوف معتقدوں کے یہ باور کرا سکیں کہ سیرت کے لحاظ سے مسیح ناصری کے مقابلے میں بلند ہوں۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ حضرت نے ایک شعر بھی اس کا لکھا ہے۔ کیا؟ یہ ہم بھی مانتے ہیں اپنے اکابر کی اتباع میں کہ وہ شاعر تو تھا، اچھا یا برا، لیکن نبی اس لیے کہ نبی شاعر، اور جو شاعر ہو تو نبی، اور نبی شاعر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات خود واضح ارشاد فرمائی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، شاعری پیغمبروں کے لائق ہی نہیں ہوتی، کوئی نبی خدا کا شاعر نہیں ہوتا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شاعری پیغمبروں کے لائق ہی نہیں ہوتی، ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ کیوں شاعری کیوں پیغمبروں کے لائق نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اکابر ہمارے فرماتے ہیں کہ شعر کا تو تجزیہ تعریف ہی یہی ہے کہ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس کے اندر جھوٹ سب سے زیادہ ہو۔
مبالغہ، اور خدا کے پیغمبروں کی زبان جھوٹ اور مبالغے سے پاک ہوتی ہے، یاد رکھا کریں۔ وما علمناہ الشعر، خدا کے نبی شاعر نہیں ہوتے، وما ینبغی لہ، اور شاعری انبیاء کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ سورۃ یاسین ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ مرزا شاعر تو تھا اچھا یا برا، لیکن نبی اس کے آپ شعر پڑھیں دنگ رہ جاؤ۔ کبھی موقع ہوگا تو میں آپ کو خالی اس کے شعر سناؤں گا، چھوڑیں ابھی۔ حضرت نے یہاں اس کا ایک شعر لکھا ہے، حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں اپنے کو پیش کر رہا ہے بڑھا کر، کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، نقل کفر کفر نباشد۔ یہ جملہ سنے ہو آپ؟ اب آپ کہو کہ ذرا اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بھی دافع البلا میں ہی ہے، یہ دافع البلا بھی بلا ہی ہے میرے یہاں۔ پورا کتنا سنا دوں یا دو چار جملے سنا دوں؟ کہتا ہے زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ ذرا دیکھیے گا ہاں اوپر سے کیسے آ رہا ہے۔ لاکھوں انبیاء مگر با خدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستاں کلام احمد ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، نقل کفر کفر نباشد۔ اب حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں اس نے پیش کیا کہ نہیں، یہ وہی ہے دافع البلا، جلد نمبر 18 ہیں روحانی خزائن کی، پیش کیا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، وہ اس کا ایک شعر ہے، وہ تو شاید میں نہیں لایا ساتھ میں۔ اب یہاں تو کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کے ذکر کو چھوڑو، ان سے بہتر کون ہے؟ اچھا اس میں پتہ ہے اس کا ایک شعر ہے، آپ کو تو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب ہے، 14 رسالے ہیں حضرت کے اصل میں، وہ ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں شائع کیا گیا تھا، اب وہ نایاب ہے۔ 14 رسالے، کتنے؟ 14۔ اس کتاب کا نام ہے 14 میزائل۔ ہاں میں مزاح نہیں کر رہا ہوں، اس کا نام ہے 14 میزائل۔ اور آپ نے دیکھی ہوگی جب حضرت تشریف لائے تھے سن 1995 کا قصہ ہے، اس میں یعنی 14 رسالوں کے نام بھی میزائل کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ نایاب ہو گئی، دعا کریں وہ چھپے۔ ایک ایک رسالہ میزائل ہے۔ اس میں ایک رسالہ ہے، حضرت نے اس میں آخر میں بجارتیں لکھی ہیں۔ بجارتیں سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں بس وہ کیا بوجھو تو جانے۔ اچھا حضرت نے وہاں عنوان قائم کیا بوجھو تو جانے، کیا؟ بوجھو تو جانے۔ اچھا اس میں حضرت نے جو بجارتیں لکھی ہے نا دو، ان میں ایک بڑی عجیب ہے، وہ اسی کا شعر ہے اصل میں، مرزا قائدینی کا لکھتا ہے، کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں۔ یہ نہ اردو میں درمیان کلام کیا ہے نا، دونوں طرف لگتا ہے، کیا؟ دونوں طرف لگتا ہے۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، یہ کلام کے درمیان میں نہ آ رہا ہے نا، دونوں طرف لگ رہا ہے کہ میں خاکی کیڑا بھی اور آدم ذات بھی، تو نبی ہوا۔ اب وہ جو آیت پہلی اس نے لکھی تھی نا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، وہ عام طور پر اجرائے نبوت میں پہلی یہ آیت پیش کرتے ہیں سورۃ اعراف کی، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل۔ میں نے اس کو بھی یہی لکھا تھا کہ تمہارا مرزا تو کہتا ہے کہ میں آدم ذات ہی نہیں ہوں، تو اس آیت سے وہ نبی کیسے ثابت ہو گیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ آیت شروع ہی ہو رہی ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل، تمہارے اندر رسول آتے رہیں گے۔ وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، آدم کا بیٹا، تو پھر اس آیت سے وہ نبی کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اس لیے کم از کم یہ آیت تو نہ پیش کرو نا، ہے یا نہیں؟ کہتا ہے میں خاکی کیڑا بھی اور آدم ذات بھی۔ اب سوال آتا ہے کہ وہ ہے کیا؟ اسی لیے تو حضرت نے وہ بجارتوں میں لکھی ہے نا کہ بوجھو تو جانے، کیا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں۔ آگے لکھتا ہے دوسرے مصرے میں، ہوں بشر کی جائے نفرت، کیا؟ ہوں بشر، یہ اس کے الفاظ ہے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں بشر کی جائے نفرت۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسانی جسم میں وہ جگہ کون سی ہے؟
سر سے لے کر پیر تک نظر دوڑاؤ. اب ہم کہیں گے تو پھر اب شکایت ہوگی. ہم تو نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہا ہے, اس کا شعر ہے یہ. اور کچھ نہ یاد ہو یہی یاد کر لو, ہوں بشر کی جائے نفرت. پتہ ہے اس کا وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ جی عاجزی ہے. کیا ہے؟ آپ کا جملہ تو بڑا بجا ہے, لیکن میں یہاں کیسے اس کو دہراؤں. اب نہیں, اب سمجھ رہے ہیں آپ بات. اچھا اب یہ اچھا کہ جی عاجزی ہے. اور اللہ کے بندو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح کے ذکر کو چھوڑو, اس سے افضل غلام احمد ہے. اب یہاں کہاں گئی ہے عاجزی اس کی؟ ایک اور جگہ لکھتا ہے, کہتا ہے کبھی میں آدم, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. نقل کفر کفر نباشر. یہاں عاجزی سب گئی. یہاں کیا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اب آپ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد کریں کہ کوئی شخص جو اس کو مانے نبی, اللہ معاف کریں, وہ مرتے مر جائے گا اگر اس نے اس کی زندگی پڑھی ہوگی. وہ کبھی آپ کے اس کے ان جملوں پر بات نہیں کرے گا, آپ کو انہی دونوں چیزوں پر الجھائے گا. اجرائے نبوت پہ بات ہوگی, مسیح علیہ السلام پر بات ہوگی. علماء بات نہیں کرتے. او اللہ کے بندو, علماء ہمارے ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں, لیکن اصول کے مطابق ہونی چاہیے بات. ہے یا نہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ مسئلہ تو ہے لمبا, اجازت دیں تو 20 منٹ میں ایک اور سوال یعنی 2 پورے کر دیتے ہیں, باقی 2 چھوڑ دیں گے. پھر اللہ نے موقع دیا تو پورا کر دیں گے, کیونکہ اب 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہے. 3:30 تک ہے اجازت تھوڑی سی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ لا الہ الا اللہ. اب ایک بات حضرت نے لکھی ہے کہ غلام احمد کی جانچ کے لیے جو 4 اصولی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, ان میں سے پہلی تو یہی تھی جو میں پیش کر چکا اور آپ سن چکے. اب آگے سنیے, یہ دوسری آ رہی ہے. کون سی آ رہی ہے؟ دوسری آ رہی ہے. میں اس پر اگر آپ تھوڑا سا غور سے کریں, ہاں تھوڑی سی, اصل میں یہ ابھی دیکھیں چند صفحے ہی ہیں لگے ہیں یہاں تک جو حضرت کی بات ہے, لیکن جب تک میں آپ کو ساتھ میں یہ تفصیلات نہیں سمجھاؤں گا تو آپ کو تو پھر باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی, میں خالی سناتا جاؤں تو. اس لیے میں نے انداز وہی اختیار کیا ہے کہ کچھ سنا دیتا ہوں, اوپر سے سمجھا دیتا ہوں, کوئی بات آ کے پلے بھی تو پڑے. اب دوسری باتیں جو اس میں حضرت نے قادیانیت پر غور کرنے کے آسان راستہ اور طریقہ مدون کیا ہے, وہ کتنی باتیں ہیں؟ 4. ان میں سے ایک ہو گئی, اب دوسری سنیں, اسی پر ہم بس کر دیں گے. حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے سچے پیغمبروں کے لیے, دوسری اصلی بات, اللہ کے سچے پیغمبروں کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے دعوے کی سچائی اور اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے بھولے سے بھی کبھی جھوٹ بولیں. سوال نہیں پیدا ہوتا, یاد رکھیے گا, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہر نبی صدیق ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ اصول ہے, ہر خدا کا نبی صدیق ہوتا ہے. ہاں یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر صدیق نبی نہیں ہوتا, یہ آپ خود سمجھ لیں. مگر مرزا غلام احمد اس معاملے میں بڑے بے باک اور بے تکلفی اور دیدہ دلیری سے صاف صریح جھوٹ بول جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کی بہت سی مثالیں ان کی کتابوں سے پیش کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ ابھی مقصد اس وقت صرف اتنا ہے کہ مرزا کی جانچ اور قادیانیت پر غور کرنے کا ایک صحیح اور اصولی طریقہ آپ حضرات کو بتلا دوں, اس لیے میں اس سلسلے میں بھی مرزا کی غلط بیانی کی صرف ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دینا کافی سمجھتا ہوں. اربعین اس کی کتاب ہے, کیا نام ہے؟ اربعین اس کی کتاب ہے. اس میں لکھتا ہے کہ مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا. کون؟ ہاں.
اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ وہ کاذب ہے، مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دو مولوی صاحبان کا اس نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر سچ جھوٹا ہے نا تو یہ ہماری زندگی میں مرے گا، پھر انہوں نے کہا اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ مرے گا ضرور، اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ اب پیش گوئی بھی ہو گئی، دعویٰ بھی ہو گیا۔ کہتا ہے جب یہ کتابیں شائع کر چکے تو خود ہی مر گئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس نے یہ کتاب ہے اس کی اربعین، کیا اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے، لیکن اب وہ سنایا نہیں جا سکتا، جو اس کا نام ہے اربعین، نام اربعین ہے لیکن حصے 4 ہیں، نہیں سمجھے؟ ہاں جی یہ دیکھ لیں، روحانی خزائن کی جلد 17 ہے، اربعین کا حصہ اس میں سے میں پڑھوں گا۔ بعض نے جیسا کہ مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا، اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ کاذب ہے، مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے۔ یہ وہی جملہ ہے جو حضرت نے لکھا ہے یا کوئی بدلا ہوا ہے؟ اچھا اب آئیں حضرت نے اس پر جو لکھا ہے مختصر سا وہ بھی سن لیں۔ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس عبارت میں مرزا نے مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب مرحوم اور مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی مرحوم کے متعلق جو یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ قطعی حکم لگایا تھا کہ وہ یعنی مرزا غلام احمد اگر کاذب ہے تو وہ ہم سے پہلے مرے گا، اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ وہ کاذب ہے، اور یہ کہ اپنی جن تالیفات میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی وہ شائع بھی ہو چکی ہیں، یہ سب مرزا کا تراشا ہوا جھوٹ ہے۔ ان دونوں مرحوم بزرگوں کی ایسی کوئی کتاب زمین پر موجود نہیں ہے اور کبھی شائع بھی نہیں ہوئی جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہو۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے اس کی تحقیق کر لے۔ مرزا کی زندگی میں بھی ان سے یہ مطالبہ کیا گیا اور پھر ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ اس کے لیے چیلنج کیا گیا کہ ان دونوں بزرگوں کی وہ شائع شدہ کتابیں دکھاؤ جن میں یہ مضمون موجود ہو، لیکن آج تک کوئی نہ دکھلا سکا اور نہ قیامت تک کوئی دکھلا سکے گا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ حضرت لکھتے ہیں یہ مرزے کا خالص جھوٹ ہے۔ اور ایک اور بات بھی ذرا سنیں، اور ان کی کذب بیانی کی یہی ایک مثال نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص مرزا کی کتابوں کو تحقیقی نگاہ سے دیکھے گا وہ ان میں اس کی 20-50 مثالیں پائے گا کہ وہ اپنی بڑائی اور سچائی ثابت کرنے کے لیے بالکل بے اصل، بے بنیاد اور خلاف واقع باتیں بڑی دیدہ دلیری سے لکھ جاتے ہیں۔ حاشیے میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے وہ بھی سنیں۔ حضرت نے لکھا ہے مرزے کے یہاں اس قسم کی غلط بیانیوں کی اتنی بہتات ہے کہ دلچسپی رکھنے والے بعض حضرات نے ان کی کتابوں سے اس قسم کی غلط بیانیاں چھانٹ کر مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں۔ ان رسالوں میں کذبات مرزا مشہور رسالہ ہے۔ کیا؟ یہ مل جاتا ہے، بڑا عجب رسالہ۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، یہ جنہوں نے رسالہ لکھا تھا نا حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ، زمانے ہو گئے، فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئیں، ہندوستان کے تھے۔ ایک تو یہ ہے نا کذبات مرزا، غالباً انہی کی ایک دوسری کتاب ہے وہ ہے تہذیب مرزا۔ کیا؟ کیوں؟ مرزا قیدینی کا ایک شعر ہے، کہتا ہے گالیاں سن کر دعا دو، پا کر دکھ آرام دو۔ یہ اس کے شعر کا مصرع ہے، گالیاں سن کر دعا دو، پا کر دکھ آرام دو۔ تعلیم تو بڑی عمدہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ آپ ذرا دل سے بتائیں نا، اب مرزے کا نام آ رہا ہے تو آپ وہاں چپ ہی ہو رہے ہیں۔ بھی تعلیم تو بڑی عمدہ ہے اس کی، یہ کہ گالیاں سن کر دعا دو، پا کر دکھ آرام دو۔ اچھا اور ایک جگہ اس نے لکھا ہے، وہ کتاب تو میں ساتھ نہیں لایا لیکن چلیں کچھ آپ ایمان بالغیب بھی لے آئیں۔ اس نے لکھا ہے، کہتا ہے میں نے کبھی جوابی گالی بھی نہیں دی ہے۔
لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں لیکن میں نے جوابی گالی بھی نہیں دی ہے۔ اچھا، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب مرزا جو لکھی ہے نا، اس میں الف با تا سا جیم ہا خا یا تک یہ جتنے حرف ہیں نا، ان کے خانے بنا کر اس کی کتابوں سے وہ گالیاں ڈھونڈی ہیں جو الف با تا سا جیم یا تک جتنے حرفوں سے شروع ہوتی تھی نا، وہ ساری وہاں پر مدون کر دی ہیں۔ اس کا نام رکھا ہے تہذیب مرزا۔ کیا؟ تہذیب مرزا، مغلظات مرزا، یہ اسی عنوان سے بیان کی جاتی ہے۔ بڑا ایک عجیب رسالہ ہے، جو گالی اس کی جس حرف سے شروع ہوتی تھی نا، وہ اس میں حضرت نے لکھ دی ہے، جس حرف سے شروع ہوتی تھی۔ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علماء جانتے ہیں، شاید آپ کو تو مجھے نہیں پتا تھا، یا طلباء جانتے ہیں، منجد ایک ڈکشنری ہے۔ کیا ہے؟ منجد۔ کیا نام ہے؟ منجد ڈکشنری ہے۔ حضرت فرماتے تھے جیسے منجد ہوتی ہے نا ڈکشنری حرفوں کی، لفظوں کی، یہ مرزے کی گالیوں کی ڈکشنری ہے، مغلظات مرزا۔ میرے پاس ہے، اگر آپ میں سے کسی کو دیکھنی ہو تو۔ ہمارے اکابر نے تو اس پر ایسا کام کیا ہے، آپ حیران ہوں گے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو خیر زمانے گزر گئے، اب ہم بھی ڈھیلے ہو گئے، ورنہ سچ پوچھیں اب عمر بھی نہیں رہی، اب بھی گولیاں کھا کے بیٹھو، اسی عمر میں بس وہ ہو جاتا ہے۔ غالباً سن 1966 کا قصہ ہے۔ بہاول نگر میں ایک عالم ہوئے ہیں، مولانا تاج محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہہ دیں رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں کیسے یاد آ گیا مجھے یہ قصہ، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ فقیر والی مدرسہ تھا، فقیر والی بہاول نگر میں، وہاں کے تھے یہ مولانا تاج محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مرزے کی عمر کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کی ایک پیشگوئی تھی، اس کی ایک پیشگوئی تھی اپنی عمر کے متعلق کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ وہ بھی آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو سناؤں۔ کئی طرح کی کلا بازیاں ہیں، لیکن آخری جو تھی نا، آخری کلا بازی تقریباً جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ اس کی عمر 74 اور 86 کے اندر اندر ہوگی۔ کتنی؟ کتنے سال کا وقفہ ہے؟ 12 سال۔ 74 سے 86 12 سال ہی ہوئے ہیں نا۔ اچھا، اب اگر 74 سے ایک دن اوپر ہو کے چلا گیا کہیں گے پیش گوئی سچی، اور اگر 86 سے ایک دن پہلے چلا گیا تب بھی کہیں گے پیش گوئی 12 سال اوپر سے، یعنی یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ یار اللہ تعالیٰ کو تو پکی بتانی چاہیے تھی کہ تو کس عمر میں جائے گا۔ 74 اور 86 کے اندر اندر 12 سال۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والے ہیں۔ جس موقع پر اس نے یہ کہا نا 74 اور 86 کے اندر اندر، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقریباً 68 سال کی عمر میں لڑکا دیا۔ کتنا؟ 70 سے بھی 2 سال کھینچ تان کے بھی۔ چلو ہم کہتے ہیں اس کو، حاجی صاحب کو یاد ہو گیا، اب تو ہمارا دور گزر گیا، ایک چونگا ہوتا تھا، چونگا، حاجی صاحب کو یاد ہوں گے، اور چونگے کے بعد ایک رونگا بھی ہوتا تھا۔ بچے کہتے تھے کہ چونگے کے بعد اب رونگا بھی تھا، آپ کو بھی یاد ہے؟ ہاں، اچھا سنا ہے آپ نے، شاید دیکھا بھی ہو، سننے کا ہی۔ اچھا، میں تو اس زمانے کا نہیں ہوں یار۔ ہاں، تو حضرت فرماتے تھے کہ 1 سال اس کو چونگے رونگے کا بھی دے دو، 70 تک بھی مان لو، لیکن 74 اور 70 میں تو ابھی بھی، جبکہ 70 سے بھی 2 سال پہلے یہ چلا گیا۔ 1 سال اگر اس کے آخری قول کو بھی لے لیں تو 1 سال پہلے، 70 سے بھی 5 سال بنتے ہیں، لیکن چلو آپ اس کو رونگے چونگے دے کے بھی 70 تک لے جاؤ، 74 سے بھی 4 سال پہلے، وہ مذاق ہے؟ لیکن پتہ ہے، آپ نہیں مانو گے، جب یہ مرا ہے نا سن 1908 میں، اس کی تاریخ کو تو، موت کی تاریخ کو تو ظاہر ہے آگے پیچھے نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے وہ بھی موجود تھے اور ہمارے والے بھی موجود تھے، وہ تو ہلنے ہی نہیں دینا تھا، کیونکہ دیکھیں فتنہ تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نام تو اس کا ہوا نا، جیسے کوئی فتنے بڑا نام لے لیتے ہیں، جیسے فرعون، زمانے ہو گئے کب کا گیا، لیکن آج بھی لوگوں کے آگے اس کا نام لو تو لوگ تھوڑے تھوڑے ہل جل جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟
تو ایک فتنہ تو تھا نا. اب اس کے جب وہ مرا تو ظاہر ہے اب اس کی تاریخ موت کو تو نہیں آگے پیچھے لے جا سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا, تاریخ پیدائش کو پیچھے لے پیچھے. اس نے خود ایک کتاب ہے اس کی, کتاب البریہ, میں وہ نہیں لایا, کیا نام ہے, کتاب البریہ. تھوڑا سا آپ ایمان بالغیب بھی لے آئیں. اس میں اس نے اپنے 2 سن لکھے ہیں, پیدائش کے سال 2 سن. کتنے؟ 2. ایک لکھا ہے اس نے, کہتا ہے سن 1839 یا سن 1840 سکھوں کے آخری دور میں پیدا ہوا, بقول اس کے. سکھوں کا آخری دور کا یہ لفظ بھی اس کا ہے, میرا نہیں ہے. سن 1839 یا, ہاں یہ دونوں اس نے لکھا ہے یا کے ساتھ, سن 1839 یا. اور اس نے لکھا ہے, کہتا ہے کہ سن 1857 میں, آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی ہے سن 1857 کی, جنگ آزادی. یاد ہوگا آپ کو, شاید ہمارے کسی پرانے درس میں بھی اس کی تھوڑی بہت جھلکیاں ہوں گی, دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے جو تھا ہمارا. کہتا ہے اس سن 1857 میں میری عمر 16 یا 17 برس کی تھی. کتنی؟ یہ بیان ہے اس کا کتاب البریہ, اور یہ اس کا عدالتی بیان ہے. کیا ہے یہ؟ اس نے عدالت میں لکھ کے دی. اصل میں اس کے اوپر ایک مقدمہ تھا, اس مقدمے سے بری ہو گیا تو اس نے لکھ دی کتاب البریہ. سمجھے؟ کبھی آپ سنو نا مجھ سے کوئی داستان تو آپ مست ہو جاؤ گے. لیکن بہرحال اب وہ ہمارے لوگ, اب وہ اسی لیے ہمارے حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب اس کے بارے میں وہ معلوماتی تقاریر نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ, ورنہ بس وہ, بلکہ حضرت تو فرماتے تھے کہ ان لوگوں کے بڑھوتی میں ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. کس چیز کا؟ لا علمی کا. کسی کے پاس چلے جاؤ آپ, وہ بھلے ممبر اور محراب کا وارث بنا بیٹھا ہو, اس کے سامنے آپ پوچھو, کہے گا جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, یہ ہے وہ ہے, بس بات ختم. ان کو شے مل جائے گی, کہتے ہیں دیکھو ہم تو بات کرتے ہیں, یہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے, پتہ ہے کبھی کبھی ان لوگوں کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنی ان باتوں پر. زمانے گزر گئے شاید لگ بھگ 80 سال, شاید اس سے بھی زیادہ. دو قائدینی آئے دیوبند کی مسجد میں, اور آ کر انہوں نے وہاں کے علماء سے کہا کہ ہمارے ساتھ عربی میں مناظرہ کرو. ان کی جرت دیکھو. وہاں موجود تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, موجود تھے مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو, بھئی عربی میں مناظرہ کیا فائدہ ہوگا, کون سمجھے گا؟ مناظرہ کرو اردو میں کرو, جو لوگ سمجھیں گے. عربی میں کون سمجھے گا؟ صحیح بات کہی ہمارے علماء نے یا نہیں؟ نہیں, وہ اسی پر بضد تھے کہ عربی میں ہوگا. مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے جب سنا, میں حضرت کے الفاظ اور لہجے میں آپ کو سنا رہا ہوں, حضرت نے جب یہ تو میں سنی, یہ بحث سنی, حضرت نے اپنی تھان پر بیٹھے ہوئے فرمایا, ان صاحبوں سے کہہ دیجئے, اے صاحب ان صاحبوں سے کہہ دیجئے کہ عربی میں مناظرہ ہوگا مگر منظوم ہوگا. ختم. اٹھ کے چلے گئے, ساری آواز ختم ہو گئی. کس میں ہوگا؟ منظوم میں. منظوم ہوگا, عربی میں ہوگا, لیکن اب منظوم کا بھی معنی سمجھاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی, پہلے یہ رہ جائے گی ورنہ. اچھا خیر, پہلے وہ بات تو سنو نا جو پہلے عمر والی سنا رہا تھا. کتاب البریہ میں اس نے یہ 2 سن لکھے. تو اب ظاہر بات ہے اس کو تو یہ نہیں آگے موت والی تاریخ کو تو نہیں آگے پیچھے کر سکتے, اس کو پیچھے لے گئے. یہ بھی ایک لمبی داستان ہے, میں چھوڑتا ہوں اس کو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو فقیر والی تھے نا, والی کے تھے نا مولانا تاج محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اس کی انہی پیش گوئیوں پر پوری ایک کتاب لکھی. اس کا نام رکھا مرزے کی عمر کی پیش گوئی.
جتنے حوالے اس نے عمر کے بارے میں لکھے حضرت نے سارے مدون کر دیے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ دیکھ لو. اور اس کی جو پیدائش کی تاریخ کو پیچھے 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 لے جایا گیا ہے نا، پھر وہ بھی حضرت نے حوالے اس پر لکھے ہیں. ایک اس کے دفاع میں اترا تھا اس کی تاریخ پیدائش کو پیچھے کرنے کے لیے، اس کا بیٹا بشیر احمد بھی آیا، وہ بشیر الدین محمود بھی آیا، ایک وہ مبشر احمد تھا وہ بھی آیا. اس نے لکھا تھا رسالہ، اس کا نام کتاب، اس کا نام اس نے رکھا تھا مجدد اعظم. کیا؟ مجدد اعظم. یہ آپ پڑھیں، اس میں عمر کی پیش گوئی، آپ دنگ رہ جائیں گے. خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اکابر نے تو کوئی چیز تشنا چھوڑی نہیں، ہمارے اکابر نے کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی ہر لحاظ. بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں؟ چلیں یہ عبارت سن لیں. ایک دو باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، بلکہ زیادہ چھوڑ دی ہیں، وقت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ بعض حضرات نے ان کی کتابوں سے اس قسم کی غلط بیانیاں چھانٹ کر مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھ دی ہیں. یہیں سے میں عمر کی پیش گوئی کی طرف گیا تھا. ان رسالوں میں کذبات مرزا مشہور رسالہ ہے، جہاں سے وہ مغلظات مرزا کی بات چل نکلی تھی. پھر مرزا غلام احمد صاحب اس قسم کی غلط بیانیاں صرف انسانوں ہی کے حق میں نہیں کرتے، بلکہ اللہ و رسول اور قرآن و حدیث کے متعلق بھی اس قسم کی غلط بیانی کرنے میں وہ بڑے جری اور بے باک ہیں. ایک مثال اس کی ہدیہ ناظرین ہے. اسی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں، آپ غور سے سنیے گا یہ لفظ، اربعین میں لکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشین گویاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، وہ اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا. اربعین، کیا؟ اربعین، وہ بھی سن لیں. یہ وہی ہے، آپ نے لکھ تو دیا، میں نے نام بتا دیا ہے. یہ سن لیں، حضرت کی یہ عبارت ذہن میں ہے. اب یہ بھی سن لیں جو اس نے لکھا ہے تاکہ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے. لکھتا ہے لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا. سو ان دنوں میں وہ پیش گوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی، خیال کیا جائے گا. یہاں تک عبارت حضرت کی وہی ہے یا کوئی رد و بدل ہے؟ اب ذرا حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تبصرہ اس پر پڑھ لیں. حضرت لکھتے ہیں جو لوگ قرآن اور احادیث کا الحمدللہ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کے متعلق مرزا غلام احمد کی یہ کیسی بے باکانہ غلط بیانی ہے. اتنا تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا. کیا یہ جملہ جو اس نے کہا ہے، اس طرح کی پیش گوئی کہیں قرآن میں سننے میں آپ کو آئی؟ اب قرآن پاک تو آپ کے پاس ہے، وہاں قرآن پاک ہی اٹھا کر دے دیں ہاتھ. ایک بات حضرت لکھتے ہیں، سن لیں، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ آپ سن لیں، یہ شک ختم ہو رہی ہے، آدھا صفحہ رہ گیا. حضرت لکھتے ہیں ایسا شخص پیغمبر تو کیا مانے، ایک دیانتدار انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایسا شخص پیغمبر تو کیا مانا، ایک دیانتدار مصنف بھی نہیں سمجھا جا سکتا. کیونکہ یہ فوٹو کاپی ہے نا، اس لیے الفاظ دیکھنے میں بسا اوقات مشکل ہو رہا ہے. حضرت آگے لکھتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت گنہگار بندہ ہوں، قریب 21 سے 22 سال سے تحریر اور تصنیف کا کام کرتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ حضرت کا سن 1965 کے لحاظ سے ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ مستقل تصانیف کی شکل میں اور الفرقان میں میرے قلم کے لکھے ہوئے
5 سے 6,000 صفحات ضرور شائع ہو چکے ہوں گے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں بھی اس معاملے میں مرزا غلام احمد سے کہیں زیادہ دیانتدار ہوں، اور میرا کوئی مخالف میرے لکھے ہوئے ان 5 سے 6,000 صفحات میں کسی قسم کی غلط بیانی کی ایک مثال نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ حضرت لکھتے ہیں بہرحال مرزے کی یہ کمزوری بھی ایسی ہے جس کے ہوتے ہوئے ان کو کسی بڑے درجے کا انسان نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہاں کے بعد حضرت نے تیسری اصولی بات لکھی ہے، میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور یہ باتیں، یہ 2 اصولی ہیں، 2 باقی رہ گئی ہیں، تیسری اور چوتھی۔ اگر کبھی آپ لوگوں نے اجازت دی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہمت دی تو انشاءاللہ تیسری اور چوتھی بھی میں پوری کر دوں گا۔ پوری کرنی چاہیے یا نہیں؟ جب اللہ نے موقع دیا، اب قریب 2 پہ 2 گھنٹے گزر گئے تو ان 2 پر مزید 2 گھنٹے چاہیے، ہے یا نہیں؟ تو لیکن اب تو ہمت میرے اندر بھی نہیں ہے اور سخت بھی نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا آپ رک جائیں۔ ایک آخری بات دیکھ دو، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت چنیوٹی صاحب کی بھی آپ کو سنا دوں تاکہ یہ حصہ پورا ہو جائے، تاکہ ان کی بھی یاد تازہ ہو جائے۔ میرا ارادہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں کہ جہاں میرا ارادہ ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ یادیں مدون کرنے کے لیے، وہیں میرا ارادہ ہے کہ میں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کچھ یادیں، کچھ باتیں مدون کروں۔ تھوڑا سا عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں نے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر درس دیا تھا تو ایک جماعت کے دوست نے مجھے پیغام بھیجا تھا مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ پر، مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ درس دینے کے لیے کہ حضرت کی بھی کچھ یادیں، کچھ باتیں بیان کریں۔ میرا وہ بھی ارادہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دیں۔ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو دوسری مثال حضرت نے دی ہے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے ان میں اس پر زیادہ تر بات ہو رہی تھی مرزا کے جھوٹ پر، کہ اس نے لکھی ہو وہ نہ ہو، یا لکھی ہو کچھ اس نے کچھ کر دی ہو۔ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی مثالیں دیا کرتے تھے، ان میں سے 2 آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت نے یہاں سرخی قائم کی ہے کذب مرزا کی 6ٹھی دلیل۔ میں نے کہا نا حضرت نے بہت ساری مثالیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور بھی آگے بہت ساری ہیں، لیکن ان میں یہ 2 تو ایک عجیب ہیں۔ اچھا ایک، ہاں میں بتا دیتا ہوں، میں ایک اور بھی ہے، وہ تو میں یہاں نہیں سنا سکتا۔ حضرت کا ایک انداز ہوتا تھا حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ حضرت جب کبھی مکہ مدینہ جاتے تھے، اور خاص کر مدینہ جاتے تھے نا، اور مسجد نبوی میں جب حضرت کا درس ہوتا تھا حضرت وہاں سناتے تھے۔ اس کی ایک پیش گوئی تھی، اور وہاں جب وہ سناتے تھے تو وہاں جو لوگ رہتے تھے، چونکہ اس پیش گوئی کا تعلق مدینے اور مکے سے تھا نا، وہ لوگ بڑے معزوز ہوتے تھے اس سے۔ وہ بھی اللہ نے کبھی موقع دیا تو آپ کو یہاں سنا دیں گے۔ چلیں ابھی آپ وہاں تو نہیں ہیں، لیکن کبھی جائیں گے تو صحیح نا انشاءاللہ؟ جائیں گے یا نہیں جائیں گے انشاءاللہ؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں اس دن دعا کریں، ایک عالم کی تاریخ پڑھ رہا تھا، وہ ابھی حیات ہیں، دعا کریں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، کہاں مسیح، کہاں مہدی؟ آپ خود سوچیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت چنیوٹی صاحب فرماتے تھے اور کوئی بات نہیں آتی مت کرو، صرف ایک سوال کرو کہ کیا اس نے حج کیا؟ کبھی مکہ مدینہ اس کو دیکھنا نصیب ہوا؟ جبکہ اس نے تو پیش گوئی کی تھی کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینہ میں، اس کو تو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہو۔ حضرت عیسیٰ بن مریم تو حج کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں گے، حضرت مہدی تو کعبے کے پاس بیٹھے ہوں گے جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ کہاں کا مسیح، کہاں کا مہدی؟ زبردستی نہیں، آپ شاید دل لکھتی بات کہیں۔ میں جن عالم کی آپ کو بات بتا رہا تھا، میں نے ان کی تاریخ میں اس دن پڑھا، انہوں نے اس میں لکھا، اور اس جملے کی تصدیق مفتی امداد اللہ انور صاحب نے کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سن 1973 میں انہوں نے لکھا کہ میں نے پہلا حج کیا۔ ان عالم کی بات بتا رہا ہوں، سن 1973 میں۔ آگے لکھا ہے اللہ کی عنایت سے سن 1973 سے لے کر سن 2014 تک ہر سال اللہ مجھے حج کی توفیق دے رہے ہیں۔ گنے
یہ وہیں بیٹھے مہدی بھی بن گئے اور مسیح بھی بن گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اتنی بات تو انسان پلے باندھ ہی لیتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے والے پتہ نہیں کیا، بلکہ حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے اگر کہیں یہ آ جائیں تو ہمارے لیے اوہ قادیانی آ رہا ہے، اوہ وہ اللہ کے بندو کھا جائے گا تمہیں۔ ایک بات حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے علماء حق کی کوئی ایک بات پلے باندھ لو سوال پیدا، بلکہ حضرت تو یہ کتاب ہے اصل میں مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی رد مرزائیت کے زرعی اصول۔ کیا نام ہے؟ رد مرزائیت کے زرعی اصول۔ سب سے پہلے یہ دیوبند میں چھپی تھی، سب سے پہلے دیوبند میں چھپی۔ اس کتاب کا حضرت کورس کرایا کرتے تھے 15 روزہ، کتنا؟ علماء کو، طلباء کو۔ اور حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے کہ جو یہ کورس میرے پاس کر لے، باقی کوئی تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو قبر سے نکال کے بھی لے آؤ تو تمہارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے۔ ہمارے لوگ نہیں، ویسے ہی بس کئیوں کو ذوق نہیں ہے، کوئی ویسے ڈر جاتے ہیں، اور کئی تو ان چیزوں کو کہتے ہیں جی چھوڑو نا۔ آپ یقین جانیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنیں، اور ان الفاظ کے راوی ہیں شمس العلماء علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے فرمایا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس فتنے کے حوالے سے کوئی کام کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اتنے جوش میں آیا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سارے ہی لگ جائیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے ہی ہٹ جائیں۔ دو باتیں حضرت کی پلے باندھ لو، حضرت کی ہی اتباع میں یہ سنا رہا ہوں۔ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی لکھی، پھر دوسری لکھی، دوسری کا تعلق جھوٹ سے تھا۔ حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لکھے جھوٹ، ان میں سے یہ دو تو ایسے ہیں کہ آپ اپنے پلے بھی باندھ سکتے ہو، کوئی طلبہ باندھ لے۔ ان میں سے ایک پہلا سنیں، اس کی کتاب ہے زمیمہ براہین احمدیہ، وہ میں تو ساتھ نہیں لایا، زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اس میں لکھتا ہے ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، سو یہ تمام علامات بھی اس زمانے میں پوری ہو گئیں۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اب اس جملے پر ذرا غور کریں، احادیث صحیحہ میں آیا تھا، تو پھر احادیثیں تو کئی چاہیے یا نہیں؟ اور پھر صحیح چاہیے یا ضعیف چاہیے؟ اور اس میں 14ویں صدی کا لفظ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سچ بتائیں نا، احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، یہ الفاظ اس کو حضور سے ثابت کرنے پڑیں گے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ہو گیا، دوسرا سن لیں، ایک یہ سن لیں، ہاں اب ساتھ میں دوسرا سن لیں۔ لکھتا ہے صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے شہادت القرآن۔ کیا نام ہے؟ شہادت القرآن۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ جملے وہ کون سی کتاب سے لکھ رہا ہے؟ کس کتاب کے حوالے سے لکھ رہا ہے؟ بخاری شریف کے حوالے سے، اور کہہ رہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے حوالے سے۔ اور کس، سوچو تو صحیح، دعوت دے رہا ہے آپ کو، سوچو نا یار، سوچو تو صحیح کس پائے اور مرتبے کی حدیث ہے جو اس کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے۔ اچھا، اب یہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی والا یہ جملہ بخاری میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولے نا، ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، ایک بات اور بھی سن لیں، وہ بھلے کہہ دیں جی فلاں کتاب میں ہے، او بھائی ہم فلاں کتاب کو اس موقع پر کیا کریں، تمہارے مرزے نے یہ بات بخاری شریف کے حوالے سے لکھی ہے، ہمیں بخاری میں سے دیکھنی چاہیے یا نہیں؟ لیکن حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
اور علماء نے اور دارالعلوم دیوبند میں اور دنیا کے مجالس میں حضرت نے فرمایا، علماء کی مجالس میں دارالعلوم کبیر والا میں حضرت نے فرمایا، اور جگہ حضرت نے فرمایا کہ یہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کا جملہ، یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے، حضرت فرماتے تھے آسمان پھٹ سکتا ہے، سورج تباہ ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی زمین کی جگہ اور زمین اپنی جگہ محور چھوڑ سکتے ہیں، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کا یہ جملہ بخاری میں قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا، ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ آپ نے تو کبھی شاید بخاری شریف دیکھی نہ ہو، نہیں ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ اچھا، اب جب یہ آپ لے لیں اور اس کے چشمہ معرفت والی وہ بات یاد کر لیں کہ جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی کسی بات میں پھر یہ اعتبار نہیں رہتا، تو پھر اس کا حضرت مسیح کا مسئلہ اسی نے کھڑا کیا تھا کہ فوت ہو چکے ہیں، ہاں اپنا اجرائے نبوت کا مسئلہ اسی نے اٹھایا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے۔ اب یہ سارے مسئلے اگر کوئی مانے گا وہ مرزے پر اعتبار کر کے مانے گا، لیکن جب اس کا ان دلائل کی روشنی میں جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس کی ان باتوں کا اعتبار رہ جائے گا؟ بتائیں، آپ خود بتا دیں، پھر کیا اعتبار رہ جائے گا؟ اس کی کسی بات کا پھر اعتبار نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ آج کوئی شخص حضرت عیسیٰ مسیح کے مسئلے پر آئے یا اجرائے نبوت کے مسئلے پر آئے، وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کا آخری تان اس کی مرزے پر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن جب آپ کہیں یہ کہاں ہیں 14ویں صدی کے احادیث صحیحہ میں، زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں تھا چکباون شمالی، وہاں ایک شخص ایک مذہب چھوڑ کر قائدیانی ہو گیا، میں اس مذہب کا نام نہیں لیتا ہوں، پھر وہ بھی ایک لمبی داستان ہے، چھوڑے۔ لڑکا، نوجوان لڑکا تھا، وہ قائدیانی ہو گیا چکباون شمالی میں۔ مناظر اسلام حضرت منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، بڑا سمجھایا، وہ کسی پہلو نہ بیٹھے۔ آخر میں حضرت نے یہی دو باتیں جو میں نے یہاں حضرت کی کتاب سے پڑھ کر سنائی ہیں، یہی حضرت نے اس کے سامنے رکھی۔ اس کا نام تھا محمد سعید۔ کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے چلیں، باقی باتیں تو ہو گئیں، یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے ایک ایسی کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ سمجھا دو، باقی پھر میں تمہارے مرزے کی ہر بات مانتا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھو تمہارے حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزے نے لکھا ہے احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، زمیمہ براہین احمدیہ۔ اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ اس نے لکھا تھا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ پایا تو مرتبہ تبھی ثابت ہوگا جب یہ جملہ بخاری سے ثابت ہوگا، ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ دو باتیں تم احادیث سے ثابت کرو، ایک بخاری سے جو بخاری کے حوالے سے لکھا، اور احادیث صحیحہ کے حوالے سے 14ویں صدی کی حدیث ایک پیش کرو۔ اس نے تو احادیث صحیحہ جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور علماء جانتے ہیں جمع بھی کثرت، جمع بھی کثرت، لیکن حضرت فرماتے تھے چلو وہ بھی چھوڑو، تم ایک ہی پیش کر دو۔ 1 مہینے کی مہلت طے ہوئی۔ کتنی؟ 1 مہینے کی۔ حضرت نے فرمایا بس ان 2 حوالوں پر فیصلہ ہے، اگر تم یہ 2 حوالے دے دو، ایک حوالے پہ میں 1,000 روپیہ تجھے انعام دوں گا۔ کتنے حوالے تھے؟ 2، تو کتنے ہوئے؟ 2,000 روپے۔ حضرت نے فرمایا 2,000 روپیہ بھی تجھے دوں گا فی حوالہ، اور دھرم بھی تیرا قبول کر لوں گا، مفت تیرا پرچارک بنوں گا۔ ٹھیک ہے جی، طے ہو گئی مدت۔ حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ واپس چنوٹ تشریف لے آئے، 1 مہینہ گزر گیا، اس مہینے کے اوپر 1 مہینہ اور گزر گیا، کتنے ہوئے؟ 2۔ حضرت چلے 2 ڈرافٹ بنائے 1,000 روپے کے، جیب میں ڈال کے آ گئے چکباون شمالی۔ وہاں جب آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ محمد سعید کہاں ہیں، اس کو لے آؤ، میں پیسے لایا ہوں تاکہ جو ہے وہ میں انعام دوں، میرا انعام بھی جیب میں کھڑک رہا ہے نکلنے کے لیے، میں وہ حوالے دیکھوں اور وہ انعام اس کو دوں، اور دھرم ان کا قبول کروں، ان کے مفت کا پرچارک بنوں۔ وہ کہاں آنا تھا، وہ تو کہیں بھاگ بھوگ گیا۔ حضرت وہاں رہے، حضرت نے تقریریں کی، بلکہ حضرت فرماتے تھے ہم وہاں تقاریر جھاڑ جھوڑ کے آ گئے چنوٹ، وہ تو نہیں آنا تھا، وہ تو کہیں بھاگ گیا تھا۔ اچھا، حضرت جب واپس چنوٹ آ گئے تو چنوٹ آ کے حضرت نے ایک اشتہار چھاپا، لاکھوں کی تعداد میں بٹا ہوا،
اس کا عنوان حضرت نے رکھا تھا محمد سعید کہاں گیا۔ اچھا وہ بڑا چونکا دینے والا عنوان تھا، جہاں دیواروں پہ لگتا لوگ اکٹھے ہو جاتے کہ یار یہ محمد سعید بیچارہ کہاں ہے، کون ہے، کہاں چلا گیا ہے۔ وہ کھڑے ہو جاتے نیچے ساری یہ رودات پڑھتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی بھئی یہ کیا ہے۔ اس کا کیا عنوان تھا؟ محمد سعید کہاں گیا۔ وہ اب حضرت فرماتے تھے کہ شاید اب بھی کہیں ان کے چنوٹ میں پڑا ہوا ہو، بڑا کہ حضرت فرماتے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے چھاپا پڑا محمد سعید کہاں گیا۔ لیکن حضرت نے باقاعدہ اس میں لکھا، وہ پوری رودات لکھی اور آخر میں لکھا کہ ان کے پرچارک کو چاہیے کہ محمد سعید کو یہ 2 حوالے ڈھونڈ دیں تاکہ ہم اپنا انعام اس کو دیں اور اس بیچارے کی بھی جان چھوٹے اور وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ حضرت کی یہ بات صحیح تھی یا نہیں؟ لیکن محمد سعید کہاں گیا؟ تقریباً 40 سے 50 سال ہو گئے، ہم آج بھی دہرا رہے ہیں حضرت کی نسبت اور حضرت کی اتباع میں کہ محمد سعید کہاں گیا۔ بولو نا محمد سعید کہاں گیا۔ اب جو آپ کا دوست گم ہو جایا کرے آپ بھی ایک اشتہار چھاپ دیا کرو، فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا۔ خلاصہ بس یاد رکھو محمد سعید کہاں گیا۔ یہاں تک کوئی باتیں سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں سمجھ میں آئی ہیں؟ میں نے یہ 2 چند باتیں بیان کر دی ہیں اور تاخیر بھی بہت ہو گئی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، آپ حضرات نے حوصلہ بڑھایا یا کہیں باہر سے پیغام آیا تو انشاءاللہ پھر ان کے جو بقایا حصہ ہے، شق نمبر 3، سوال نمبر 3، اصول نمبر 3 اور اصول نمبر 4، یہ پھر باقی 2 میں کسی اور درس میں مدون کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بھی ہدایت بخشیں، اور جو اللہ معاف کریں اس فتنے کے شکار ہو گئے ہیں یا توجہ دے رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ جانتے ہیں ہم ان لوگوں کے کوئی دشمن نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں چلا گیا ہے پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے بھی جائیں گے یا نہیں۔ بات تو ساری اسی پر ختم ہو جائے گی۔ میں نے تو آپ کو وہ بات سنائی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اور ہم ان 2 مسئلوں پر بہت بھی تقریر کر لیں تو آخر تان وہیں ٹوٹے گی جہاں مرزے نے توڑی ہے۔ مرزے کے اوپر تان ٹوٹے گی کہ آیا اس پر کوئی شخص ایمان لایا ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو یہ خالی میں اس کا سنا دیتا ہوں، ساری تو میں نہیں سنا سکتا، لیکن یہ آپ اس کا جملہ سن لیں۔ یہ تذکرہ ہے ان کا، کیا ہے؟ تذکرہ۔ یہ مرزے پر جو بقول اس کے وہی اترتی تھی نا، وہی میرے حال میں وہی ہے، تو یہ انہوں نے اکٹھی کی ہے، اس کا نام ہے تذکرہ۔ حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے بغیر مثال کے ایسے سمجھو یہ ان کا قرآن ہے۔ کیا؟ ویسے مرزا قادیانی نے اس میں ایک جگہ کہا ہے ما انا الا کل قرآن، میں خود ہی قرآن کی طرح ہوں۔ ہاں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اب وقت نہیں میں پڑھ کر آپ کو سناؤں۔ ما انا الا کل قرآن، ما نہیں الا مگر کل قرآن، قرآن جیسا کہتا ہے میں ہوں، ہاں قرآن جیسا ہی۔ اب اس میں ذرا سنیے یہ، ہاں تذکرے میں صفحہ نمبر 607 پر ہے، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ آپ سمجھ آئی بات؟ اب جو ان 2 مسئلوں کو مانے، اللہ معاف کرے، اجرائے نبوت کا قائل ہو جاتا ہے، وفات مسیح کا قائل ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، لیکن اس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان تذکرے کے مطابق وہ مسلمان اور اللہ کی گرفت میں، مواخذے میں آئے گا وہ۔ اب آپ بتائیں کہ پھر ہمارے علماء نے جو یہ بات فرمائی کہ پہلے بات اس کی بات پر ہونی چاہیے یا اس کی ذات پر ہونی چاہیے؟ اجرائے نبوت اور حیات وفات مسیح پر ہونی چاہیے یا مرزے کے کردار پر ہونی چاہیے؟ ہے یا نہیں؟ اس لیے مولانا علامہ خالد محمود صاحب نے مطالعہ قادیانیت کی 4تھی جلد مستقل لکھ دی ہے، مرزا قادیانی اپنے کردار کے آئینے میں۔ پڑھتے جائیں، مست ہو جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔ الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ قبول فرمائیں۔ الہ العالمین کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی آپ اپنے کرم سے معاف فرمائیں۔ الہ العالمین حضور کی امت کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ الہ العالمین امت اجابت ہو، امت دعوت ہو، سب کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔